حضرت حسین کا درجہ کتنا اونچا ہے. بھائی سب سمجھو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں میرے دوستو اس کو سمجھو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ، اللہ اکبر، کتنا اونچا مرتبہ. بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا کہ جب بچپنا تھا، بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا، روایت میں آتا ہے تفسیر ابن کثیر میں لکھا 2 یا 2.5 سال کی عمر تھی. کن کی؟ حضرت. بھائی آپ ایسے چپ رہو گے تو کیسے کام چلے گا؟ محرم کا مہینہ اور پھر چپ. ارے محرم کا مہینہ اور چپ نہیں ہونا چاہیے نا. ارے کہو نا. غلط جگہ چیخنا ہو تو ابھی چیخے گا محرم کے مہینے میں. غلط جگہ کہو نا ابھی چیخے گا. ٹرکوں کے اوپر کھڑا ہو جائے گا، گاڑیوں کے اوپر کھڑا ہو جائے گا. حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے اللہ کے بندے پکڑ پھر چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں. ابھی تک پکڑا نہیں اور کہتا میں چھوڑوں گا نہیں. میں تو کہتا ہوں محرم کے مہینے میں زبان کھولو نا، کھولو. لیکن میرے دوستو حق کے واسطے کھولو، غلطی کے واسطے، گناہ کے واسطے نہیں. میرے دوستو جہاں بات سچی ہو زبان کھولو، لیکن ہمارا معاملہ الٹا، جہاں نہیں چیخنا وہاں چیختا. ارے چیخے جا رہا، ٹرکے پہ جا رہا، راستوں کے راستے بند کر رہا. اور اللہ کا بندہ نہ اثر نہ مغرب نہ عشاء. بھائی اثر بھی نہیں پڑا، مغرب بھی نہیں پڑا، عشاء بھی نہیں پڑا. بھائی یہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ارے بھائی یہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ملے گا اس میں؟ کیا اس سے حضرت حسین کی روح خوش ہو جائے گی؟ ارے کہو نا، ساتھ میں کہو، حضرت حسین کی روح خوش ہوگی؟ کیا ان کی ماں فاطمہ کی روح خوش ہوگی؟ کیا ان کے ابا علی کی روح خوش ہوگی؟ اور کیا ان کے نانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں آرام کرتے ہیں، کیا ان کی روح خوش ہوگی؟ ارے مدینہ پاک میں وہ اپنی قبر مبارک میں کہتے ہوں گے کہ جھوٹ بولنا تھا کسی اور کا نام لے کر بولتا، میرا نواسا ملا تھا جھوٹ بولنے کے لیے. بھائی جھوٹ بولنے کے لیے کسی اور کا نام لیتا، میرے نواسے کا نام. اور وہ بھی کون نواسا؟ وہی میں بتانا چاہ رہا ہوں. کتنی عمر تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ میں جو واقعہ بیان کر رہا ہوں، اس واقعے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، سب کہو بھائی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 2.5 سال. 2.5 سال کا تو ایک معصوم بچہ ہوتا ہے جس نے ابھی دودھ کی مدت کو پورا کیا ہے. 2 سال میں دودھ کی مدت تقریباً پوری ہوتی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آیا. بھائی سمجھنا، 2.5 سال کے بچے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار. اور کیوں بخار آیا اس کی بھی وجہ لکھی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ میرے حسین کو بخار آیا ہے. اس لیے بخار آیا ہے کہ حضرت حسین پر نظر لگ گئی ہے. اور نظر لگتی ہے بچوں کو. ارے بھائی بچوں کو نظر لگتی ہے، اور جب نظر لگتی ہے تو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے. اور موسمی فلو اور بخار ہوتا ہے تو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے. خیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 2.5 سال کی اور بہت شدید بخار. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ میرے حسین کو نظر لگی ہے اور میں بھی کچھ پڑھتا ہوں، تم بھی کچھ پڑھو. چنانچہ صحابہ کرام آتے تھے، کچھ پڑھ کے جاتے تھے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے. لیکن لکھا ہے کہ حضرت حسین کا بخار کم نہیں بلکہ بخار بڑھتا گیا، یہاں تک کہ رات کا وقت عشاء کے بعد جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تعالیٰ عنہ رو رہی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیر خدا تھے وہ بھی رو رہے ہیں اور بیٹے کو گود میں لے کے بیٹھے ہیں. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور نے اپنے گود مبارک میں حضرت حسین کو لیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے کہ کیا معاملہ، میرے نواسے پر سے نظر اترتی کیوں نہیں، آخر معاملہ کیا؟ میرے دوستو اب حضرت حسین کا مقام اور مرتبہ سننا. کیا عمر ہے؟ 2.5 سال، ایک معصوم بچے کی شکل میں. اور فاطمہ جو اماں ہے وہ رو رہی ہے، ابا حضرت علی رو رہے ہیں. میرے دوستو ابھی تو سب جمع رو رہے ہیں. حدیث پاک میں لکھا نزل جبرائیل، آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے. میں کون اترے؟ آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور پوچھا کہ پیارے نبی کیا بات ہے، آپ بھی رو رہے ہیں، فاطمہ بھی رو رہی ہے، علی بھی رو رہے ہیں، آخر معاملہ کیا؟ حالانکہ حضرت جبرائیل کو معلوم ہے، اس لیے کہ بھیجا کس نے، اور اللہ کو بھی سب معلوم، لیکن اللہ فضیلت بتانا چاہتے ہیں کہ فاطمہ کی فضیلت کیا ہے، حضرت حسین کی فضیلت کیا ہے، اور حضرت علی کی فضیلت کیا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھا کہ اللہ پوچھ رہے کہ آپ رو رہے ہیں اور یہ علی بھی رو رہے، فاطمہ بھی رو رہی، آخر معاملہ کیا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حیران ہو کر فرمایا کہ جبرائیل، اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے اور تمہیں بھی معلوم ہے، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں بتایا ہے، اور تم دیکھ رہے ہو کہ حضرت حسین تڑپ رہے ہیں اور 2.5 سال کے، اور ایسا بخار تو میں نے کبھی دیکھا نہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بشرا لک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول خوش ہو جاؤ. کیا فرمایا اللہ کے رسول؟
خوش ہو جاؤ. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نواسا تڑپتا اور میں خوش ہو جاؤں؟ کہا کہ ہاں خوش ہو جاؤ, اللہ نے مجھے ایک دعا لے کر بھیجا ہے. کہو سبحان اللہ. کہا اللہ نے مجھے ایک دعا لے کر بھیجا ہے, آپ اپنی زبان مبارک سے ایک مرتبہ یہ دعا پڑھو اور حسین پر دم کرو, مرتے دم تک ان کو بخار نہیں آئے گا. کب تک؟ مرتے دم تک ان کو بخار نہیں آئے گا. بس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی, اس لیے کہ حضرت حسین سے بڑی محبت تھی. مسکراہٹ آ گئی اور کہا جبرائیل جلدی بتا دے وہ کون سی دعا میرے خدا نے بھیجی ہے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دعا بتائی. وہ دعا میں آپ کو بتاتا ہوں, تھوڑی سی بڑی ہے, یاد اگر کر لو تو کوئی حرج کی بات نہیں. ہاں بھائی کون سی دعا, یہ کون بتا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. اور حضرت جبرائیل کو کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے. اور حضرت جبرائیل نے فرمایا ایک مرتبہ نبی اپنی مبارک زبان سے پڑھ لو اور حسین پر دم کر دو, مرتے دم تک بخار ان کے قریب بھی آنے والا نہیں. بھائی وہ کون سی دعا؟ وہ دعا اس طرح شروع ہوتی ہے, اللہم ذی السلطان العظیم. یہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ پیارے نبی یہ دعا پڑھو. پوری دعا میں آپ کو بتاتا ہوں, اللہم ذی السلطان العظیم والمن القدیم ذی الوجہ الکریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات آتِ الحسین من اعین الجن وانفس العین من انفس الجن ومن اعین الانس. بھئی یہ دعا بتائیے, بھئی یہ دعا بتائے. اور کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ پڑھ لو. میرے دوستو اب سننا, روایت میں لکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو جلدی سے لیا. بھئی تھوڑی بڑی دعا, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے اس دعا کو پڑھا. ہمارے نبی فرماتے, سننا, ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ دعا پوری ہوئی اور میں نے دیکھا کہ حضرت حسین کا بخار بالکل ختم ہو چکا. بھئی حضرت حسین جو 2.5 سال کے بخار بالکل ختم ہو گیا اور چہرے پر وہ مسکراہٹ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایسی مسکراہٹ تو میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی. چہرے پر مسکراہٹ, کن کے چہرے پر مسکراہٹ؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اس دعا میں اتنی طاقت ہے, اس دعا میں اتنا پاور ہے کہ کوئی بھی بڑا اپنے چھوٹے بیٹے پر پڑھے گا اللہ اس کو بخار سے نجات دلا دے گا. تو میرے دوستو مجھے اس وقت بتانا یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 2.5 سال کی. اور دعا کہاں سے اتر رہی ہے؟ بتاؤ اس حسین کی کیا شان ہوگی کہ 2.5 سال کی عمر ہے اور بیمار ہوئے تو فکریں کہاں پر ہو رہی ہے؟ تم کو مجھ سے دشمنی, میرے بچے سے تو دشمنی نہیں, مجھے پانی نہیں دیتے ہو, ان کو تو پانی دے دو. بس حضرت حسین کی آواز چلی, سامنے سے تیر آیا اور سیدھے بیٹے کے دماغ پر لگا. میرے دوستوں وہ بیٹے کے دماغ پر تیر لگا, خون کا پھوارا بہنے لگا اور حضرت حسین کے ہاتھ میں وہ بیٹے نے دم توڑ دیا. میرے دوستوں کون باپ ہوگا, کون باپ ہوگا؟ ابھی بڑے بیٹے کے 3 ٹکڑے اور چھوٹا بیٹا گود میں. بھائی دونوں کا انتقال ہو گیا؟ ارے ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ میرے دوستو کیا ہو رہا تھا زمین پر؟ کہو نا کیا ہو رہا تھا؟ اس گناہ کو روکنے کے لیے حضرت حسین نے 2 بیٹے کی شہادت دی. کہو نا, ایک گناہ کو روکنے کے لیے, زنا, چوری, شراب روکنے کے لیے حضرت حسین نے 2 بیٹے کی قربانی دی. میرے دوستو کوئی معمولی نہیں. اور پھر کیا کیا؟ جب دونوں بیٹے شہید ہو گئے حضرت حسین خیمے میں گئے. اللہ اکبر, بھائی سب کہو اللہ اکبر. حضرت حسین خیمے میں گئے. میرے دوستو حضرت حسین نے جو تلوار لی وہ کون سی تلوار تھی؟ وہ تلوار تھی جو ان کے ابا حضرت علی نے ان کو پریزنٹ کے طور پر دی تھی. بھائی وہ تلوار ہاتھ میں تھی اور حضرت حسین نے روتے روتے چادر اوڑی. وہ چادر تھی جو کسی زمانے میں حضرت فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا. اور میرے دوستو حضرت علی, حضرت حسین نے وہ کالا امامہ پہنا جو کالا امامہ آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے. اور میرے دوستو یہ مرد مجاہد میدان میں اترا. حضرت حسین میدان میں آئے. تاریخ میں مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں ظہر کی نماز کے بعد آئے, عصر تک مقابلہ کرتے رہے. کتنے؟ ایک سامنے اکیلے حضرت حسین, عصر تک مقابلہ, یہاں تک کہ تیروں کی بوچھار سے زخمی ہو گئے اور عصر کا آخری وقت آ گیا. عصر کے لیے نیت باندھی, پہلی رکعت کا سجدہ تھا اور حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا. میرے دوستو اسی لیے میں کہتا ہوں حضرت حسین کے میدان کربلا کی داستان یہ ہے کہ شروع ہوتی ہے صبر پر, ختم ہوتی ہے نماز پر. ارے کہو نا سبحان اللہ.
یہ حضرت حسین کی داستان ہے میرے دوستوں. کوئی پوچھے نا میدان کربلا کی داستان کیا ہے, یہ کہہ دو شروع ہوئی ہے صبر پر اور ختم ہوئی ہے. اور قرآن کہتا ہے صبر پر شروع کر, نماز پر ختم کر, اللہ تجھے جنت عطا کرے گا. ارے قرآن کہتا نہیں کہتا, قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. قرآن کہتا ایمان والو شروع کرو صبر پر, ختم کرو, کہو نا شروع کرو صبر پر, ختم کرو. اور حضرت حسین آج بھی میرے دوستو شہید ہو گئے, قبر میں ہیں, زندہ کہ مردہ, کہو نا. قرآن نے کیا فرمایا, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. قرآن کہتا قیامت تک جو شہید ہوتا ہے وہ اپنی قبر میں زندہ ہوا کرتا ہے. ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا. خیر میرے دوستو, حضرت حسین کیوں میدان کربلا گئے, پھر جواب دے دو. بہت آہستہ بھائی, ذرا سب ساتھ میں دو نا. کہ حضرت حسین میدان کربلا میں گئے گناہ کے واسطے, گناہ کو چھوڑانے کے. ایک ایمان سے جواب دینا, حضرت حسین کے گھر میں گناہ ہو رہے تھے, کہو نا گھر میں گناہ ہو رہے تھے. بیٹا گناہ کر رہا تھا, بیوی کر رہی تھی, خود کر رہے تھے, نہیں وہاں کہاں گناہ ہو رہے تھے, باہر گناہ ہو رہے تھے. اس کے لیے بیٹوں کی شہادت دی, خود بھی شہید ہو گئے. اور کیسے شہید ہوئے, جب آپ کا مبارک جنازہ اٹھایا گیا, کتابوں میں لکھا سر مبارک سے لے کر پیٹ مبارک تک 72 تلوار کے زخم لگے ہوئے تھے. میرے دوستو گھر میں گناہ نہیں ہوتا تھا, بیوی کا گناہ نہیں تھا, بچے کا گناہ نہیں تھا. گناہ کہاں ہوتا تھا, کہو نا کہاں ہوتا تھا, باہر. پھر بھی جان دے دی, بچوں کی جان دے دی. اور ہم لوگ حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں نا, کہو نا. یہ 8 9 دن کے بیانات الحمدللہ. ارے محبت کرتے ہیں نا, زور سے کہو نا. ہمارے گھر میں گناہ, محبت سچی کی جھوٹی. ارے بھائی کتاب کھل گئی, ارے کتاب کھل گئی کہ نہیں کھل گئی بھائی. وہ تو باہر گناہ ہوتے تھے تو شہادت, یہاں گھر میں گناہ ہوتے اور ٹرک پہ چلاتا حسین تیرا دامن نہیں چھوڑوں گا. اللہ اکبر. ٹی وی گھر میں. ارے میں تو کہتا ہوں گھر میں گناہ نہیں, بدن میں بھی گناہ ہوتے نہیں ہوتے. یا آنکھوں سے گناہ ہو رہے کہ نہیں ہو رہے, ارے ہو رہے کہ نہیں ہو رہے. اور گناہ کرنے کے بعد اتراتا, ارے تجھے تو آتا نہیں, میں تو ایسا دیکھتا کسی کو پتا بھی نہیں چلتا. ہاں یہ جوان جب جوانوں میں بیٹھتا نا, کہتا وہ تیرے قبضے میں نہیں آئے گی, وہ تو میں ہی لے جاؤں گا. اللہ اکبر. کیا معاملہ بھائی, ارے کہتا کہ نہیں کہتا جوان. یعنی عورتوں کو چھیڑنا اس کا بھی جیسے اس نے کوئی کورس کیا ہو اور اس میں پاس ہو گیا ہو. اللہ اکبر. یہ آنکھوں سے گناہ, زبان سے گناہ ہوتے کہ نہیں ہوتے, ارے زبان سے گناہ ہوتے کہ نہیں ہوتے. اس کی برائی, اس کی برائی. اللہ اکبر. رات کو 4 بجے تک دنیا کی برائی. کیا فائدہ ملے گا تجھے بھائی. آج وعدہ کرو یہ جوانوں بھائی 4 بجے تک نہیں جاگیں گے بھائی. سو جاؤ, فجر کی نماز پڑھو, اللہ جنت کے دروازے کھول دے گا, تیرے دکان میں اللہ برکت دے گا. بس ایک ہی فکر, دکان نہیں چلتی, دکان نہیں چلتی. ارے تو شریعت پر چل, قسم خدا کی تیری دکان چلے گی. ارے چلے گی کہ نہیں چلے گی, شریعت پر چل تو صحیح, پھر دکان چلے گی. بھائی چلو گے انشاءاللہ. اب بھائی میں اپنی بات ختم کرتے کرتے آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں, حضرت حسین کے گھر میں گناہ نہیں تھا, پھر بھی آپ نے شہادت, اور ہمارے گھر میں گناہ. ارے گناہ ہے کہ نہیں. آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو تو سب سے بڑا گناہ ہے کہ نہیں گناہ. چہرے پر داڑھی, اور کیوں بھائی داڑھی رکھتا تو موت آتی. اور پھر کہتا کہ مجھے تو حضرت حسین سے بہت محبت ہے, مجھے حضرت حسین سے بہت محبت ہے. ارے کیسی محبت بھائی, ایسی محبت کام آئے گی. ارے کام آئے گی. کتنے لوگ ایسے ہوتے کہتے مولانا ہم کو تو خواجہ سے بہت محبت ہے. کن سے محبت ہے. میں بھی کہتا ہوں قسم خدا کی محبت رکھو, جس نے خواجہ کا دامن پکڑا قسم خدا کی جنت میں جائے گا. کہو نا, ارے کہو نا, صحیح ہے نا. جس نے خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ کا دامن پکڑا, میں قسم کھاتا ہوں وہ جنت میں جائے گا. حضرت خواجہ کوئی معمولی نہیں تھے میرے دوستوں. جب انتقال کا وقت آیا, حضرت خواجہ نے فرمایا تھا ہٹ جاؤ. سب انسانوں کو ہٹا دیا. سب نے کہا حضرت ہم کو ہٹاتے کیوں ہو, تو کہا کہ میرا آخری وقت ہے, آسمان کے فرشتے ملاقات کے لیے اتر رہے ہیں. میرے دوستوں اتنے بڑے شخص کہاں آرام کر رہے ہیں. یہ بھائی چلا ویڈیو کوچ بس میں, ننگی تصویر دیکھ کر گیا, ننگی تصویر دیکھ کر آیا, اور راستے میں نمازیں نہیں پڑھی, اور کہتا میں تو خواجہ کے اوپر فاتحہ پڑھ کے آیا.
ऐसे फातिहे की जरूरत है ख्वाजा को? अरे कयामत में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी कहेंगे, भाई तुझे अगर झूठ बोलना था, भाई झूठ बोलना था, किसी और का नाम लेकर बोलता, मुझे बदनाम कर दिया। अरे मेरी बात गलत है तो कह दो भाई गलत है, गलत है भाई कह दो गलत है, तो अभी कुर्सी छोड़ दूंगा, गलत है। मैं अजमेर जाने से मना नहीं करता, लेकिन ये ऐसे ढोंग के साथ जाना, नमाजें नहीं। अब कितने लोग रमजान पे उम्रा पे उम्रा, उम्रा पे उम्रा, और उम्रा फैशन बन गया भाई। उम्रा फैशन में मना नहीं करता, उम्रा करो, लेकिन मेरे दोस्तों वो उम्रा भी किस काम का कि वहां जाके नबी के दिल को तोड़ के वापस आता। अरे जाता कि नहीं जाता? उम्रा पे जाता तो हुजूर के मजार पर जाता कि नहीं जाता? कहो ना सल्लल्लाहु। और जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजार पर खड़ा है, सच बताना अकीदा है हमारा, हुजूर देखते नहीं देखते? जोर से कहो भाई, ताकि अकीदा सही हो जाए। हुजूर देखते कि नहीं देखते? जब वो मजार पर चला जाता, मजार मुबारक पर अल्लाह सबको ले जाए, अल्लाह हुजूर की मोहब्बत नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों वो जगह तो कितनी मुबारक जगह होगी जहां हमारे प्यारे नबी आराम करते। अल्लाह मेरे जैसे गुनहगार को भी वहां मौत नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों वो जगह तो बहुत प्यारी जगह, जो एक मर्तबा कब्र मुबारक पर चला जाता, हमारे नबी फरमाते फिक्र मत करना, कयामत में मैं तेरी सिफारिश करूंगा। मेरे दोस्तों वो कब्र मुबारक से बढ़कर कसम खुदा की कोई जगह नहीं। लेकिन जब हमारा भाई जाता है, बगैर दाढ़ी के जाता है, हुजूर देखते होंगे नहीं देखते होंगे? अरे कहो ना, देखते होंगे नहीं देखते होंगे? कयामत में पूछेंगे नहीं पूछेंगे? और मेरे दोस्तों में एक बात बताऊं, बगैर दाढ़ी के जाता, यहूदियों ईसाइयों के तरीके पर नबी की कब्र मुबारक पर जाता और सलाम तो सलाम पेश करता। बताओ नबी सलाम का जवाब देते होंगे, चेहरा फेर देते होंगे? मेरे दोस्तों आज इम्तिहान है भाई। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात जो है, मैंने काफी लंबी बात आपके सामने कही, लेकिन मेरे दोस्तों अब हुजूर की मोहब्बत में, भाई सब कहना, हुजूर की मोहब्बत में, हजरत अली की मोहब्बत में, हजरत फातिमा की मोहब्बत में, और हजरत हुसैन शहीद करबला की मोहब्बत में आज मेरा हर भाई इरादा करेगा इंशाअल्लाह। ऐसे नहीं भाई, सब कहो भाई और जोर से। क्या इरादा करना है? हाथ ऊपर कर लो। हाँ भाई हाथ ऊपर, भाई पीछे के हाथ अभी ऊपर नहीं हो रहे। जहां तक मेरी आंखें काम करती है भाई हाथ ऊपर होना चाहिए। और मेरे दोस्तों हाथ दुखे तो फिक्र मत करना, हजरत हुसैन ने तो अपनी गर्दन भी शहीद कर दी, अपनी औलाद शहीद कर दी। ये तो हाथ उठाने का मामला है भाई, सब कहेगा, कोई खामोश नहीं। जिसके दिल में चोर होगा वो नहीं कहेगा, बाकी सब कहेंगे। कहो इंशाअल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, हजरत अली की मोहब्बत में, हजरत फातिमा की मोहब्बत में, हजरत हुसैन की मोहब्बत में आज मैं अल्लाह के सामने वादा करता हूं। जोर से कहो भाई, आज मैं अल्लाह के सामने पक्का वादा करता हूं कि मेरी एक भी नमाज कज़ा नहीं होगी। जोर से कहो, मेरी एक भी नमाज कज़ा नहीं होगी। वादा पक्का। और एक वादा और भी कर लो, 4 बजे तक रास्ते पर नहीं बैठेंगे, गीबत नहीं करेंगे, झूठ। मेरे दोस्तों ये वादे कर लो, कसम खुदा की अल्लाह तुम्हारी दुकान में बरकत अता करेगा, खूब बरकत देगा अल्लाह। अरे भाई करोगे ना इंशाअल्लाह? मेरे दोस्तों हालात इतने खतरनाक है, हमारे नबी के ऊपर कीचड़ उछलते हैं और उम्मती आराम से बैठकर मेरे दोस्तों नमाजें छोड़ता हो तो बताओ नबी कहेंगे गैरों ने मुझे सताया, तूने भी सताने में कोई कभी नहीं छोड़ी थी। इसलिए मेरे दोस्तों फिर कहो इंशाअल्लाह, मरते दम तक हमारी एक भी नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। कल फजर से शुरू। भाई वादा पक्का ना सबका? माशाअल्लाह। लेकिन फिक्र मत करना, जो हाथ नमाज के लिए उठा जहन्नम का धुआं इसके करीब नहीं आएगा। भाई वादा पक्का ना? तो हर वक्त आपको मालूम है जब आप वादा पक्का करते हो तो हम किसके पास पूछते हैं? अल्लाह से पूछते कि अल्लाह मैंने तो वादा पक्का कर लिया कि नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह तू भी तो कोई वादा सुना दे। भाई अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह को कोई पूछ सकता? अरे कहो ना, कोई पूछ सकता? लेकिन अल्लाह कितना करीम है, हम अल्लाह से पूछते हैं कि अल्लाह ये इतना बड़ा मजमा, अल्हम्दुलिल्लाह माँ बहनों ने और हमारे भाइयों ने हाथ उठा उठा कर कहा कि नमाज कज़ा नहीं होगी। तो मेरे दोस्तों हम अल्लाह से पूछते अल्लाह तू भी कोई वादा बता दे। तो अल्लाह क्या वादा बताता? अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्लाह ताला ने फरमाया, सुनो, अल्लाह ने फरमाया जो नमाज का वादा पक्का जमीन पर करता हम उसको जन्नतुल फिरदौस का वादा देते हैं। अरे कहो ना सुभान अल्लाह। कौन सी जन्नत मिलेगी? जन्नतुल
کیوں؟ اس لیے کہ نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، جنت الفردوس سے بڑھ کر کوئی جنت نہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم بیمار ہوتے ہیں، فکر گھروں میں ہوتی ہے، ہم محلے میں ہوتی ہے، علاقے میں ہوتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا میرے نبی کا نواسا جب زمین پر بیمار ہوتا ہے تو فکر زمین پر نہیں، فکر آسمان پر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بتاؤ حضرت حسین سے بڑھ کر کسی کا مقام ہوگا؟ ارے ہوگا مقام۔ اور ایک بات اور بتا دوں میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات آئی ہے تو بات بتا دوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا کہ حضرت حسین وہ حسین تھے۔ بھائی سننا، حضرت حسین کہو نا، حضرت حسین وہ حسین تھے کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ حضرت حسین کے بدن میں خون کس کا دوڑتا، بھائی کوئی اگر یہ پوچھے حضرت حسین کے بدن مبارک میں خون کس کا دوڑتا، میرے دوستو ہم سب کو کہنا پڑے گا قسم خدا کی، حسین کے بدن مبارک میں جو خون دوڑتا تھا وہ حضرت علی کا دوڑتا تھا۔ بھائی کن کا دوڑتا تھا؟ شیر خدا حضرت علی۔ بھائی حضرت علی کی بھی بات میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پھر دوسرا سوال پوچھو کہ حضرت حسین کے بدن میں جو خوراک آئی، جو غذا آئی، وہ کس کی غذا آئی؟ تو کہنا پڑے گا اس عورت کی غذا آئی جس عورت سے بڑھ کر کوئی عورت نہیں ہو سکتی، یعنی آپ کی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور یہ پوچھو کہ حضرت حسین کو تعلیم کس نے دی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کس نے پڑھایا؟ حضرت حسین کو حدیث کس نے پڑھائی؟ حضرت حسین کی ترقی کی کون فکر کرتا؟ تو کہنا پڑے گا اس ذات نے فکر کی جس ذات سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں، یعنی ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس کی تربیت نبی کرے، جس کے بدن میں خون علی کا ہوئے اور جس کے بدن میں خوراک فاطمہ کی ہوئے، بتاؤ اس بچے سے بڑھ کر کوئی بچہ ہوگا؟ اسی لیے میرے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا جمعہ میں جب ایک امام صاحب خطبہ دیتے ہیں تو خطبے میں کیا فرماتے؟ خطبے میں فرماتے سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہمارے نبی نے فرمایا جنت میں جب تمام جمع ہو جائیں گے تو سارے جنت والوں کے سردار دو ہوں گے۔ کون؟ حضرت حسن اور حضرت حسین۔ بتاؤ جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ ارے کون مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، حضرت حسین کو تو جنت پکی، ارے کون؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت پکی۔ لیکن ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، بھئی کہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ مدینے میں۔ سننا میرے دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں اور ایک میدان ہے، اس میدان پر بہت سے بچے کھیل رہے ہیں، بھئی بہت سے بچے کھیل رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مدینے میں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، اور بہت سے بچے میدان میں کیا کر رہے ہیں؟ کھیل رہے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں پہنچے، دیکھا کہ مدینے میں صحابہ کے بچے کھیل رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی کہ آپ خود سلام کرتے تھے۔ بھائی آپ کیا کرتے تھے؟ ہاں، بچہ ہو تو بھی آپ پہلے سلام کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آپ کو پڑھ کر بتاؤں جو حضرت انس بتاتے، کیا کہتے؟ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم علی الصبیان۔ حضرت انس فرماتے کئی مرتبہ میں نے دیکھا کہ بچے کھیلتے ہوتے ان کو خیال بھی نہیں ہوتا سلام پہلے کون کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کرتے تھے۔ کن کو سلام کرتے تھے؟ بچہ۔ اب ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلی سے گزر رہے، بہت سے بچے مدینے کی گلی میں کھیل رہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو سلام کیا۔ اب ظاہری بات ہے جب حضور نے سلام کیا تو سارے بچوں نے جواب دیا، لیکن ایک بچہ جو درمیان میں کھیل رہا تھا، اللہ کے رسول اس بچے کے قریب ہو گئے اور اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا۔ بھائی سمجھنا، ایک بچہ اللہ کے رسول نے اپنے سینے سے لگایا، اس کی پیشانی کو بھی چوما، اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے، صحابہ کرام بھی ساتھ میں چلنے لگے۔ اب صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے، وہ کون بچہ تھا؟ بھائی کون باتیں کر رہے ہیں؟ کہ وہ بچہ کون تھا کہ جس کو اللہ کے رسول نے اپنے سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما؟ حالانکہ اتنے سارے بچے تھے لیکن اللہ کے رسول نے تو ایک ہی بچے کو سینے سے لگایا اور پیشانی کو چوما۔ آخر وہ بچہ کون؟ خوش نصیب ہے کہ جس بچے کو سینہ ملا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بوسہ ملا پیشانی پر تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب سارے لوگ حیران کہ آخر وہ بچہ ہے کون؟ بھائی وہ بچہ
صحابہ کرام آپس میں باتیں کرے. میرے دوستوں حدیث پاک میں لکھا کہ صحابہ کرام نے جب آپس میں باتیں کی تو کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کس کا بچہ کون بچہ. تو صحابہ کرام نے کہا کہ چلو اللہ کے رسول کو پوچھ لے. ایک جگہ منزل آئی, سارے لوگ بیٹھے تھے, تو ایک صحابی آگے بڑھے اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات پوچھوں, اگر آپ کو برا نہ لگے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھے. تو صحابی نے پوچھا, کیا پوچھا؟ کہ اللہ کے رسول وہ ہم میدان میں گزرے تھے, بہت سے بچے تھے, آپ نے ایک بچے کی پیشانی کو چوما اور اس کو سینے سے لگایا, حالانکہ دوسرے بھی بچے تھے, لیکن آپ نے تو ایک ہی کیوں پیشانی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا وہ کون بیٹا اور کس کا بیٹا؟ ہمارے نبی نے کیا جواب دیا میرے دوستوں سننا, فرمایا لا ادری. بھائی کیا فرمایا عربی زبان میں؟ لا, مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا. کیا فرمایا؟ مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا. تو صحابہ کرام ایک دوسرے کی آنکھیں دیکھنے لگے کہ یہ کیا معاملہ, ہم کو بھی نہیں معلوم کہ بچہ کون, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے لا ادری, مجھے بھی پتا نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتتعجبون, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم لوگوں کو تعجب ہوتا ہے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں بے شک تعجب ہوگا, کہ آپ کو بھی نہیں معلوم, ہم کو بھی نہیں معلوم, اور آپ نے پیشانی کو چوما. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں مبارک آنسو آئے اور کیا فرمایا؟ کہا کہ صحیح بات ہے, میں بھی نہیں جانتا, آپ لوگ بھی نہیں جانتے ہوں گے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بچہ گزشتہ کل حضرت حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا. بھائی یہ بچہ گزشتہ کل کن کے ساتھ؟ میرے حسین کے ساتھ. حضرت حسین کی عمر بھی کم تھی. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بچہ تو میں بھی نہیں جانتا کہ کس کا بیٹا ہے اور کس کا نواسا اور کس کا پوتا, میں نہیں جانتا. اتنا جانتا ہوں کہ یہ بچہ کل میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا, اور جب یہ کھیل رہا تھا آسمان سے وحی آئی, آسمان سے جبرائیل آئے, اور جبرائیل نے آ کر مجھے کہا اللہ نے اس بچے کے لیے جنت کا فیصلہ کیا, اس لیے کیا کہ یہ حسین کے دل کو خوش کر رہا ہے, یہ حسین کے دل کو خوش کر رہا ہے, اس لیے اللہ نے اس بچے کے لیے جنت کا فیصلہ کیا. میرے دوستو ہمارے نبی فرماتے میں نے اسی لیے چوما کہ سارے بچوں میں یہ بچے کے بارے میں یقین تھا کہ جنتی ہے. میں نے تو جنتی بچے کو چوما اس لیے کہ مجھے یقین تھا یہ جنتی ہے. میرے دوستو وہ بچہ جنت میں جائے. ارے کہو نا وہ بچہ جو حضرت حسین کے دل کو, زور سے کرو نا, اور زور سے, اور زور سے. اب نتیجے پر آ جاؤ. وہ بچہ جنت میں جائے جو حضرت حسین کے دل کو, اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ وہ آدمی جہنم میں جائے جو حضرت حسین کے دل کو. اب یہ فیصلہ کرو ہم خوش کر رہے کہ ناراض کر رہے ہیں؟ بھائی ہر آدمی اپنے اعتبار سے فیصلہ کرے نا, میں نہیں کہتا. وہ بچہ جنت میں جائے جو حضرت حسین کے دل کو خوش کرے, تو اس کا اپوزٹ یہی ہوگا کہ وہ مسلمان, نام کا مسلمان ہے, جہنم میں جائے گا جو حضرت حسین کے دل کو ناراض کرے گا. ہر آدمی کا دل اپنے پاس ہے, اپنے دل کو ٹٹولے اور پوچھے کہ حضرت حسین سے محبت ہے یا صرف دکھلاوا ہے. بھائی حضرت حسین سے حقیقت میں محبت ہے یا؟ اور میرے دوستوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بھائی سننا ہمارے نبی کیا فرماتے, الحسن والحسین منی من غضبهما فقد غضبني ومن آذاهما فقد آذاني. بھائی سب کہو سبحان اللہ. حضرت حسین کی شان بتا رہا ہوں. ہمارے نبی نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا, اے میرے صحابہ حسن اور حسین تو میرے ہیں. بھائی نبی نے کیا فرمایا؟ حسن اور حسین تو میرے ہیں. جو ان کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا, جس نے ان کو ستایا اس نے مجھے ستایا. اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا جس کے دل میں حسین کی محبت ہے وہ مومن ہے, اور جس کے دل میں حسین کی محبت نہیں وہ منافق ہے. بھائی وہ کون ہے؟ آج میرے دوستو یہی امتحان کے لیے بیٹھے ماشاءاللہ. ہاں ارے بھائی ہم لوگ اسی امتحان کے لیے بیٹھے ہیں کہ حسین سے محبت ہے یا دو گے نہیں امتحان. ارے کہو نا. میرے دوستو میں ایک بات بتاؤں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تھوڑی بہت باتیں میں نے بتائی آپ کے سامنے, اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ بھی پیچھے کام کر رہا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا, کوئی بھی بچہ اگر ترقی کرتا ہے یا اگر بچہ بربادی کی طرف جاتا ہے, خیر اگر کوئی بچہ بہت اچھے طریقے سے ترقی کرتا ہے یا تو دین کی ترقی کرتا ہے یا دنیا کی ترقی کرتا, بے شک ہم سب لوگ تعریف کرتے ہیں. اور اگر کوئی بیٹا جوان ہو کے غلط ہو گیا,
आवारा गर्दी पर उतर गया, कभी शराब की बोतल हाथ में, कभी रात को जुआ खेलता, कभी जीना के बाजार को गर्म करता, कभी नमाजों को छोड़ता, कभी गालियां देता। मेरे दोस्तों ठीक है, उस जवान की हम बुराई करते हैं, लेकिन एक बात बता दो, अल वलदु सिर्रुन लि अबी, अगर बेटा तरक्की करता है तो तारीफ बेटे की बाद में करो, पहले माँ बाप की करो। वो माँ बाप का हाथ था तो आज बेटा मोहम्मदी बन गया, अरे है कि नहीं? और अगर बेटा कहीं गलत रास्ते पर जाता है तो मेरे दोस्तों, जहां तुम बेटे की बुराई करते हो, साथ में ये भी सोचो कि माँ और बाप ने उसकी तरबियत सही। हाँ मेरे दोस्तों, ये सारा फूल जो है वहीं से खिलता है। अगर ये फूल भी बनता है तो वो माँ बाप के सर जाता है, और कांटा भी बनता है तो माँ बाप ही को सबसे पहले वो कांटा लगता है। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। ये हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की जब हम दास्तान सुनते हैं, ठीक है, हजरत हुसैन का मकाम बहुत ऊंचा, हजरत हुसैन का मर्तबा बहुत ऊंचा। जो मोहब्बत करे वो मोमिन हो जाएगा, जो मोहब्बत नहीं करेगा वो मुनाफिक हो जाएगा। जो हुसैन के दिल को खुश करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो हुसैन के दिल को नाराज करेगा वो जहन्नम में जाएगा। हजरत हुसैन जन्नत के सरदार है, हजरत हुसैन जन्नत के फूल है, हजरत हुसैन जन्नत की खुशबू है। सब चीज अपनी जगह बराबर है, लेकिन हुसैन को बनाने में जो हाथ था उसकी भी तारीफ करो मेरे दोस्तों। वो हजरत अली का हाथ था और हजरत फातिमा का हाथ था। अरे कहो ना, था कि नहीं था? और हजरत अली, मेरे दोस्तों, हजरत अली के बारे में अगर आप सुने तो मेरे दोस्तों बहुत लंबी चौड़ी दास्तान है। मैं एक दो बातें हजरत अली की बताता हूं, उसके बाद फैसला करो कि हजरत अली ने हुसैन को कैसे बनाया। भाई कैसे बनाया? जब आदमी पहले खुद बनता है फिर अपनी औलाद को। बाप सोचे कि मैं फजर नहीं पढ़ूं और मेरा बेटा फजर पढ़ने जावे, होगा ऐसा? ठीक है, रात को डांटेगा, बेटे को मारेगा तो बेटा जबरदस्ती चला जाएगा, लेकिन उस वक्त तक जाएगा जब तक बाप का डर दिल में होगा। जिस दिन बाप का डर दिल से निकला फिर फजर। क्यों? इसलिए कि बाप ने अपने डर से फजर पढ़ाई थी। काश के खुदा के डर से पढ़ाई होती तो जिंदगी भर का नमाजी बनता। हम लोग तो अपने डर से बच्चों को नमाजी बनाते। क्यों? इसलिए कि पहले अपने दिल को बना। कसम खुदा की, अल्लाह तेरे बच्चे को बना देगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे? हजरत हुसैन के, अरे कौन है जोर से? हजरत हुसैन के वालिद, अब्बा। कौन? हजरत। मेरे दोस्तों, दिल को हिला देने वाले वाकयात थे। मैं आपको दो तीन वाकये बताऊं। हजरत अली रदी अल्लाह, आपका वक्त तो नहीं हो रहा ना भाई? वक्त तो नहीं हो रहा ना, बल्कि मैं कहता हूं कि ऐसी रातों में तो किसी बयान करने वाले को रोकना भी नहीं चाहिए और नाराज भी नहीं होना चाहिए। इसलिए बड़ी मेहनत के साथ मेरे दोस्तों, ये इतने सारे प्रोग्राम कोई करना आसान काम नहीं, मैं जानता हूं। इतने सारे प्रोग्राम जो हुए हैं, और मेरे दोस्तों आप लोग ये कहे कि भाई हमारे 12 बज गए, अभी से तो 12 नहीं बजेंगे ना भाई, 12 तो नहीं बजेंगे ना। 12 तो बयान के आखिर में ही बजते हैं जब वसूली होती है ना भाई। मैं हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की दास्तान आपको सुना। मेरे दोस्तों, दिल को हिला देने वाली बात है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, कैसा सवाल और कैसा अनोखा जवाब। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, और कब पूछा? जब हजरत अली कूफा के अमीर थे। भाई कूफा के अमीर कौन? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। किसी ने पूछा कि हजरत ये बताओ, आपने जिंदगी में इतनी रातें गुजारी, इतने दिन गुजारे, आपकी जिंदगी की सबसे अच्छी रात कौन सी थी? आपकी जिंदगी की सबसे अच्छी रात? हमको ये सवाल पूछा जाए, मालूम नहीं कैसे कैसे जवाब देगा, है ना। हमारा वाला तो कहेगा जो दिन शादी हुई वो सबसे अच्छी रात थी। हाजी वो गरीब जवाब हमारे। भाई वो अली थे, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जब कूफा में अमीरुल मोमिनीन, किसी ने पूछा कि हजरत अली बहुत रातें गुजारी, बहुत दिन गुजारे, बताओ तुम्हारी सबसे अच्छी रात कौन सी? क्या फरमाया? फरमाया, कसम खा के कहता हूं, सबसे अच्छी रात वो रात थी जो मैं मक्का में हुजूर के बिस्तर पर सोया था। भाई कहो ना सुभान अल्लाह। कहते सबसे अच्छी रात वो रात थी कि मक्का मुकर्रमा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर मैं सोया था, और हुजूर और हजरत अबू बकर हिजरत के लिए कहां गए? मदीना गए, और मुझे कहकर गए थे, हुजूर मुझे कहकर गए थे, अली पूरी रात मेरे बिस्तर पर सोना और सुबह सबकी अमानतें अदा करना। भाई सुबह सबकी अमानतें अदा करना और फिर मदीने पहुंच जाना। हजरत अली फरमाते, कसम खुदा की उस रात से अच्छी कोई रात नहीं, और इतनी गहरी नींद सोया कि कभी नहीं सोया था। यदि इतनी गहरी नींद सोया कि कभी नहीं सोया। तो किसी ने कहा कि हजरत वो रात तो डरने वाली रात थी, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए मदीना, हजरत अबू बकर चले गए मदीना, और हुजूर के बिस्तर पर कौन? हजरत अली। और सारे दुश्मनों ने घेरा, इसलिए दुश्मन तो यही समझ रहे कि मोहम्मद सो रहे हैं सल्लल्लाहु
दुश्मन तो यही समझ रहे कि मोहम्मद आराम कर रहे, तो कहा कि अली वो रात तो कैसी रात थी कि चारों तरफ दुश्मन थे। हजरत अली मुस्कुराए और कहा कसम खुदा की वो रात को जो नींद आई कभी ऐसी नींद नहीं आई। तो किसी ने पूछा तो उसकी वजह क्या, वो तो दुश्मनों वाली रात थी। कहा कि उसकी वजह ये, सुनना, कहा उसकी वजह ये कि मेरे नबी सल्लल्लाहु, कहो ना भाई, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली फरमाते वो रात तो मेरी इतनी अच्छी रात थी इसलिए कि मेरे नबी ने कहा था अली सुबह उठना, उठने के बाद अमानत अदा करना और अमानत अदा करने के बाद मदीना आना। हजरत अली फरमाते कसम खुदा की हर रात को सोता हूं, डर लगता है सुबह उठूंगा या इंतकाल हो जाएगा। हजरत अली फरमाते हर रात डरता हूं कि सोऊंगा, उठूंगा या इंतकाल हो जाएगा। लेकिन वो रात तो ऐसा इत्मीनान से सोया कि दिलो जान में यकीन था अली तू मरेगा नहीं जब तक मदीना नहीं पहुंच जाएगा। इसलिए कि नबी ने फरमाया था कि तुम मदीना आओगे। अली फरमाते अब जाना मेरे लिए जरूरी हो चुका था, जब तक मैं मदीना ना पहुंचूं वहां तक मलकुल मौत मेरे पास नहीं आ सकता। तो मेरे दोस्तों हजरत अली फरमाते कि इससे बढ़कर मेरी रात कौन सी होगी जिस रात में यकीन हो कि मरने वाला नहीं और सुबह भी मरने वाला नहीं, जब तक मदीने पे कदम नहीं पहुंचेगा वहां तक मौत आने वाली। मेरे दोस्तों बताओ ये यकीन था कि नहीं था? भाई ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर यकीन था ना, तो जब बाप को ऐसा यकीन होता है तो बेटा हुसैन पैदा होता है। हाँ भाई, बाप का यकीन कैसा पुख्ता यकीन। और मेरे दोस्तों एक और बात बताऊं हजरत अली की, आपको मानना पड़ेगा, मानोगे ना? मानोगे ना? अकल में नहीं आएगी बात, कंप्यूटर फेल हो जाएगा, है ना? कंप्यूटर, मोबाइल, अल्लाह अकबर। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा सूरत में होगा कि बच्चा पैदा होगा और कहेगा अम्मा मोबाइल दे दे। क्या जरूरत है मोबाइल की? छोटे छोटे बच्चे 14 साल 15 साल मोबाइल, और ये मैसेज जा रहा, वहां से मैसेज आ रहा, अल्लाह अकबर, ये मैसेज तुझे जहन्नम तक पहुंचा देगा। क्या फायदा मेरे दोस्तों मोबाइल का? और मुकाबले इसके जेब में, भाई तेरा कौन से नंबर का मोबाइल? कहेगा ये नंबर का 610 650, अल्लाह जाने कोई नंबर। कितने का मिला? कहा 17,500। दूसरे दिन भाई गया 18,000 का लेके आया। अरे किसी गरीब मिस्किन यतीम को देता तो खुदा जन्नत का रास्ता खोल देता। अरे भाई ये क्या मोबाइल के बारे में चक्कर चला? हर जवान को देखो मोबाइल एक फैशन, भाई मोबाइल एक फैशन। हालांकि मैं आपको मोबाइल के बारे में हदीस सुनाऊं? अरे सुनाऊं हदीस? किसके बारे में? आप कहते होंगे भाई मोबाइल तो अभी अभी आया, वहां मोबाइल था कहां कि हदीस बन गई। लेकिन मेरे दोस्तों यही तो कमाल है मेरे आका का, यही कमाल है हमारे आका का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कयामत तक आने वाली चीजों को अगर किसी ने बयान किया तो वो हमारे नबी ने बयान किया है। भाई हमारे नबी ने बयान किया। आज लोग मेरे दोस्तों इसी नबी को जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सुना होगा अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह उस बदबक को जहन्नम की आग चखाए जो हुजूर का आज पुतला बनाने के लिए तैयार हो गया, तस्वीर बनाने के लिए तैयार हो गया। अरे मेरे दोस्तों लानत है उस पर, और मुसलमान इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए कि हमारे नबी वो नबी, ये मोबाइल तो आज की दुनिया का खेल है। 1400 साल पहले हमारे नबी ने फरमाया इज़ा तकल्लमल हदीद व क़रबल बईद फंतज़िरिल वईद। हमारे नबी ने फरमाया जब दो चीजें दुनिया में हो जाए इंतजार करना, कयामत बहुत जल्दी आने वाली है। सबसे पहली चीज इज़ा तकल्लमल हदीद, जब लोहा बात करने लगे और एक का पैगाम दूसरे को पहुंचाने लगे। भाई कहा कि नहीं हमारे नबी ने इज़ा तकल्लमल हदीद, आज मोबाइल लोहा तो है और बातें पहुंचाता नहीं पहुंचाता। और दूसरी बात फरमाई व क़रबल बईद, जब दूर दूर की मसाफतें करीब हो जाए। भाई पहले आदमी को मक्का मुकर्रमा जाना तो कितने महीनों का सफर करता, और आज बंबई से 4 घंटे में जद्दा। व क़रबल बईद, दूर की जगह करीब हो जाए। हमारे नबी फरमाते जब ये दो चीजें आ जाए फंतज़िरिल वईद, अब कयामत का इंतजार कर और अपने आप को खुदा के सामने तौबा में लगा दे, वरना खुद कयामत का झटका आएगा और कहीं ऐसा ना हो कि जहन्नम का फैसला हो जाए। मेरे दोस्तों जो कयामत हमको बता रहा हम उसी को खेल बना रहे हैं। उसी को खेल बना रहे हैं। कहता मेरे में ये रिंगटोन आ गई तो तेरे में फला रिंगटोन आ गई। अरे भाई अब तो कितनी मरतबा मैं तो कभी कभी किसी को फोन लगाता हूं तो मुझे बटन बंद कर देना पड़ता, इसलिए कि जहां हमने उसको फोन लगाया घंटी नहीं बजती, कोई गाना बज रहा है। भाई कोई गाना बज रहा, अल्लाह अकबर, ये मोमिन कि जिसको बात करना हो तो शुरुआत गाने से। अरे जिसको बात करना हो तो शुरुआत, बताओ उसकी बात की क्या वैल्यू होगी खुदा के दरबार में? हमारी बात शुरू होती है तो गाने से। भाई मुसलमान तो वो होता कि बात शुरू होती किससे? बिस्मिल्लाही। मुसलमान की बात तो इससे शुरू होना चाहिए ना। ये तो खाना भी खाता है, वो गाना बजा तो बटन दबाया, हेलो। अरे भाई किसी मुसलमान से बात करता है तो ये कोई बिस्मिल्लाह थी?
حالانکہ بسم اللہ میرے دوستو یہ تو ہم بالکل یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت پیاری آیت ہے کہ نہیں پیاری آیت؟ ارے میں ہے نا پیاری آیت. لیکن میرے دوستو شاید آپ نے کبھی دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا، ہمارے جو پیارے ہندو بھائی ہیں ان کی ایک کتاب ہے گیتا. کون سی کتاب ہے؟ وہ سنسکرت زبان میں ہے، لیکن بس حال ایسا ہے کہ وہ لوگ سنسکرت جانتے نہیں، اس لیے ان کو یہ نہیں معلوم کہ ان کی مقدس کتاب میں کیا لکھا ہے. اور ہمارا بھی تو حال ایسا ہے، ہمارا قرآن اور ہم لوگ عربی انگوٹھا چھاپ عربی. تو دو چار جملے انگلش کے بولے گا تو سمجھے گا اس کا قدم آسمان کے اوپر اڑ رہا ہے. کہے گا اٹ از انٹرنیشنل لینگویج. ارے وہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، لیکن دس از لینگویج آف اللہ، دس از لینگویج آف رسول، دس از لینگویج آف قرآن، دس از لینگویج آف حدیث، دس از لینگویج آف گریو. بھائی قبر کی زبان بھی انگریزی زبان، جنت کی زبان، ارے بھائی قبر کی زبان عربی زبان، جنت کی زبان عربی زبان ہے نا، آسمان کی زبان عربی زبان. لیکن میرے دوستوں میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہمارا تو موبائل کس سے شروع ہوتا ہے؟ گانوں سے. جبکہ قرآن نے کیا کہا؟ کوئی بھی کام شروع کرنا ہو تو میں کہہ رہا تھا بھائی بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارے جو پیارے ہندو بھائی ہیں ان کی جو کتاب ہے گیتا، میں تو کہتا ہوں کبھی وہ بھی سنسکرت زبان سمجھے اور کچھ دیکھے نا اس میں کیا لکھا. بھائی اس میں لکھا کیا میرے دوستوں؟ اگر آپ گیتا جو کتاب ہے اس کا پہلا چیپٹر اگر آپ پڑھو گے تو بالکل شروع کے صفحات میں یہ لکھا ہے کہ تم کھاؤ تو اوپر والے کا نام جو رحم کرنے والا ہے، تم پیو تو اوپر والے کا نام جو رحم کرنے والا ہے، تم کپڑا پہنو تو اوپر والے کا نام جو رحم کرنے والا. اور یہی تو قرآن بھی کہتا بسم اللہ ہی. ارے ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ کون سی زبان میں لکھا؟ تو جب ان کی زبان میں بھی یہ بات آئی ہے کہ گانے سے کام شروع نہیں کرنا، اوپر والے کے نام سے کام شروع کرنا، ہم لوگوں کو سمجھ میں بھائی یہ گیتا میں لکھا ہے. اور کون سی زبان میں لکھا؟ آپ لوگ تو نہیں جانتے ہوں گے، جانتے سنسکرت زبان. میں نے ایک زمانے میں کچھ سیکھنے کی کوشش کی تو میں نے یہ گیتا کے اندر اس بات کو دیکھا. بھائی کون سی زبان میں؟ اس میں اس طرح لکھا بندو گرو پت پدم پراگا سروچی تبا سرس انوراگا. یہ سنسکرت زبان، جس کا مطلب یہ کوئی بھی کام شروع کر تو اوپر والے کے نام سے. اور ہم لوگ مسلمان کھانا کھاتا تو گانا سنتا ہے نا. ہم لوگوں کا تو حال ایسا ہو گیا رات کو جب تک میوزک نہیں سنے تو بھائی کو نیند بھی نہیں آتی. ارے بھائی کو نیند نہیں آتی. اور کیسا گانا تو ایسا سنتا، معاف کرتا میرے دوستوں، گانا تو ایسا سنے گا. اللہ نے گاڑی دی ہے، بھائی گاڑی تو اللہ کی نعمت ہے نا. بھائی گاڑی تو اللہ کی نعمت ہے. کسی کے پاس لینسر، کسی کے پاس سٹی ہونڈا، کسی کے پاس سوناٹا، بڑی بڑی گاڑی. اور گاڑی میں کیا کرے گا؟ بہترین قسم کا ڈیک لگائے گا، چاروں دروازے کھلے، اور پھر زوردار گانا اسٹیشن پر چلتا. بھائی کون چلاتا؟ کہتا بھائی مسلمان بھائی چلاتا. ارے بھائی کیوں چلاتا؟ کہتا وہ خود بھی سنتا اور دوسروں کو بھی. کل قیامت میں اللہ کو کہے گا میرا گناہ بھی لایا اور دوسروں کا بھی لے کے آیا. قیامت میں اللہ کو کہے گا اللہ میرا گناہ بھی تھا دوسروں کا بھی تھا، اور ٹانگ پھیلا کر بیٹھا ہے اور گانے سنتا. ارے میرے دوستو کیوں ایسی جگہ بیٹھا جہاں خدا رسول کی لعنت تجھ پر اتر رہی ہے؟ بھائی بہت بڑے اللہ کے ولی پیرانے پیر کون؟ زور سے کہو نا بھائی. اللہ کا ولی کا نام لینا بھی میرے دوستو ثواب کی بات ہے. پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بھائی پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جس کو گانے کی عادت ہو جائے، جس کو ناچنے کی عادت ہو جائے، جس کو گانا سننے کی عادت ہو جائے، پیرانے پیر فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھوں. میرے دوستو یہ حضرت حسین کا مہینہ ایسا آسان نہیں کہ میرے دوستو سن لیا چلے گئے. بہت زیادہ سمجھنے اور سوچنے کی بات ہے میرے جوانوں. تو بخیر بات میں کس کی کر رہا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور میں نے کہا تھا ایسی بات کہوں گا مانو گے نا؟ ارے کہو نا، زور سے کہو نا بھائی. اب تو عادت ہو گئی نا، زور سے کہو بھائی. مانو گے نا؟ نہیں ماننے والے ہو تو میں کیوں بات کروں حضرت علی کی؟ بھائی مانو گے نا؟ عقل میں آئے گی نہیں، کمپیوٹر میں آئے گی نہیں، لیکن ماننا پڑے گا. اس لیے کہ میرے دوستو حدیث میں لکھا، اور دیکھو دل عقل حیران ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا کہ جب کوفہ میں تھے، بھائی کوفہ میں تھے اور امیر المؤمنین تھے. آج بھی کتابوں میں لکھا، میں آپ کو حوالہ بھی دے دوں، عربی زبان میں کتاب ہے جس کا نام ہے کشف النظر. اس کتاب میں لکھا کہ حضرت علی کا حال یہ تھا کہ 24 گھنٹے میں کھانا بھی ہوتا، پینا بھی ہوتا اور لوگوں کے مسئلے بھی حل کرتے، لیکن 24 گھنٹے پورے ہوتے اور آپ کے 60,000 قرآن ختم ہو جاتے تھے. کتنے قرآن؟ 7 نہیں 60,000 24 گھنٹے میں حضرت علی قرآن ختم کرتے تھے. جب کوفہ میں یہ بات پھیلی تو لوگوں نے کہا کہ بھائی میں نہیں مانوں گا. جیسا آج کل کا بھی تھوڑا بہت پڑھا لکھا کہتا ہے آئی ڈونٹ بلیو ان دس، بھائی میں نہیں مانتا یہ کیا ہے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی میں نہیں مانتا. تو میرے دوستو چنانچہ کوفہ والوں نے ایک آدمی کو تیار کیا جن کا نام ہے حضرت عارف شارانی. میں نام یاد رکھنا، کیا نام ہے؟ حضرت
وہ بھی اللہ کے ولی تھے. ان کو تیار کیا کہ ذرا معلوم تو کرو, ایک 24 گھنٹہ علی کے پاس گزارو تو صحیح, اور ایک کاغذ اور قلم لے کر بیٹھو اور دیکھو کہ کیا یہ معاملہ صحیح ہے. وہ حضرت عارف شارانی کہتے ہیں میں بغیر بتائے دوسرے دن صبح میں حضرت علی کے پاس پہنچ گیا. ٹھیک فجر کی اذان ہوتی تھی اور میں علی کے پاس پہنچا اور حضرت علی قرآن پڑھتے تھے. کھانا بھی ہوتا, پینا بھی ہوتا, نماز بھی ہوتی. وہ فرماتے 24 گھنٹے میں میرے قلم نے جواب دے دیا کہ 60,000 سے زیادہ قرآن ختم ہوا تھا. 60,000 سے بھی. تو کہتے میں حیران ہو گیا. میں نے کہا کہ علی امیر المؤمنین. کس نے پوچھا؟ کس نے پوچھا؟ حضرت عارف شارانی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے پوچھا کہ علی امیر المؤمنین سمجھ میں نہیں آتا, میرا تو ہاتھ بھی کام نہیں کرتا. بھئی میرا ہاتھ بھی کام نہیں کرتا, میں لکھتے لکھتے تھکا, آپ پڑھتے پڑھتے نہیں تھکے, اور 60,000 سے زیادہ آپ نے قرآن پڑھے, آخر یہ کیسے؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا. ارے میرے دوستو قربان جاؤ حضرت علی پر. مسکرائے اور کہا باہر آؤ, باہر آؤ. باہر لے گئے. باہر حضرت علی کا گھوڑا. بھائی باہر حضرت علی کا گھوڑا تیار تھا. حضرت علی نے فرمایا عارف, نام تھا عارف, کہا کہ اے عارف اب برابر دیکھنا میں قرآن کب شروع کرتا ہوں اور قرآن کب ختم کرتا ہوں. میرے دوستوں وہ گھوڑا آیا, حضرت علی نے ایک پالان میں پاؤں رکھا, دوسرے پالان میں رکھتے اس سے پہلے ایک قرآن ختم ہو گیا. ایک پالان پہ رکھا تو شروع کیا اور دوسرے پالان پر رکھے اس سے پہلے قرآن ختم ہو گیا. عارف شارانی بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا تو کہا کہ آپ انسان نہیں ہو. کیا کہا کہ آپ انسان نہیں ہو. حضرت علی نے فرمایا بے شک میں انسان ہوں, میں انسان ہوں, لیکن میرے پاس یہ جو کرامت آئی ہے وہ میری اپنی نہیں ہے. جو حضور سے سچی محبت کرتا اللہ اس کو یہ کرامت دے دیتا ہے. بھائی جو حضور سے صلی اللہ ہو سچی محبت. تو میرے دوستو جس باپ کا یہ عالم ہو کہ 24 گھنٹے میں کتنے قرآن پڑھتے ہو, تو اس بیٹے حسین کا کیا عالم ہوگا؟ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب ابا قرآن والا ہوگا تو بیٹا بھی قرآن والا ہوگا. اور میرے دوستو حضرت علی کی ایک بات اور بتاؤں. ہم لوگ امیر ہیں کہ حضرت علی امیر تھے؟ کہو نا زور سے. ارے بھائی ہمارے پاس کون سی حکومت ہے؟ لے دے کے 2-3 دکانیں, 1-2 فیکٹری ہے. وہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی پیسہ دماغ پہ چڑھ جاتا تو گرمی نکلتی. ارے گرمی نکلتی نہیں نکلتی. معاف کرنا میرے دوستوں, بہت سے لوگوں کے دماغ پر پیسہ چڑھ جاتا ہے. آفس میں ٹانگ پھیلائے بیٹھا ہے. اب بیچارہ کوئی چندہ لینے کے لیے آیا, کوئی چندہ لینے کے لیے آیا تو اس کو کہا میں اس وقت آئی ایم ٹو مچ بزی, باہر کھڑے رہو, میں بہت بزی ہوں, باہر کھڑے رہو. حالانکہ بزی نہیں ہے, ٹانگ پھیلا کے بیٹھا ہے, ایئر کنڈیشن چل رہا ہے. وہ بیچارہ دھوپ میں, بیچارہ کوئی مدرسے والا چندہ لینے کے لیے آیا. اب معلوم نہیں بیچارہ بہار سے آیا ہوگا, بنگال سے آیا ہوگا, یو پی سے آیا ہوگا, کیسے پاپڑ بیل کے یتیموں کے لیے چندہ لینے آیا, غریبوں کے لیے چندہ لینے آیا. وہ کسی کے بچے کو حافظ بنانے کے لیے آیا, وہ کسی کے بچے کو عالم بنانے کے لیے آیا, اور یہ پاؤں پھیلا کر بیٹھا کہتا کہ میں بہت بزی ہوں. ارے اللہ کے بندے شکر مان کہ وہ تیرے دروازے پر آیا, ورنہ خدا وہ دن بھی بتا سکتا کہ وہ یہاں بیٹھا ہوتا, تو باہر کھڑا ہوتا. ارے بتا سکتا کہ نہیں بتا سکتا اللہ؟ میرے دوستو بہت زیادہ سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. خیر میرے دوستو بات کیا چل رہی تھی؟ ہمارے کھانے کی بات. اور حضرت علی کی ایک بات بتاؤں میرے دوستو. حضرت علی کوفہ کی جامع مسجد میں. کہاں پر؟ کوفہ کی جامع مسجد میں. بھائی آپ لوگ تھکے تو نہیں نا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں. میرے دوستو سننا, کوفہ کی جامع مسجد میں ایک مسجد کے کونے میں بیٹھے ہیں, اور وہ حضرت علی کے بڑھاپے کا شروع زمانہ. وہ کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھے, اچانک ایک مسافر آیا مانگنے والا. میں کون آ گیا؟ مسافر. سمجھنا اس بات کو, ایک مسافر آیا مانگنے والا. بیچارے اس کی اٹھنی بھی پریشان, وہ بھی پریشان, بوڑھا آدمی. ایک مانگنے والا آیا, وہ کوفہ کی جامع مسجد کے دروازے پر آیا اور کہنے لگا یا علی, یا علی, یعنی اے علی کہاں ہو تم, اے علی امیر المؤمنین کہاں ہو تم. تو میرے دوستو 2 جوان دروازے پر آ گئے. کون 2 جوان؟ حضرت حسن اور حضرت حضرت حسن اور حضرت, اور دونوں جوان. اللہ اکبر, کیا جوانی ہوگی. دونوں دروازے پر آئے, کہا کہ بوڑھے میاں کیا ہو گیا, کیوں علی علی کہہ کے پکارتے ہو؟ تو کہا کہ ارے بھائیو تم دیکھتے نہیں میرا اونٹ بھی پریشان, میں بھی پریشان, کتنے دن سے میں کھانا نہیں کھایا, میں مسافر آدمی ہوں. میں علی کو اس لیے ڈھونڈتا ہوں کہ کچھ روٹی کے ٹکڑے مل جائیں گے تو مجھے سہارا ہو جائے گا, اور علی یہ میری پرانی سواری لے لے اور نئی سواری مجھے دے دے تو میرا آگے کا راستہ بھی طے ہو جائے گا. میرے دوستوں کوئی مانگنے والا آیا. بھائی بات سمجھنا کہ مانگنے والا آیا. اور یاد رکھو میرے دوستوں, اگر اللہ نے دیا ہے کبھی مانگنے والے کو دروازے سے ہٹانا نہیں. میرے دوستوں اس شکریہ میں دے دو کہ اللہ نے مجھے تو مانگنے والا نہیں بنایا, ورنہ بنا سکتا نہیں بنا سکتا. ارے بنا سکتا. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا کہ میں نے سود کا کاروبار کرنے والے کو دیکھا, صبح میں کرسی پر بیٹھا تھا, رات کو راستے میں بیٹھ کر بھیک مانگتا تھا. میرے دوستو یہ تو اللہ کر سکتا نا. ارے بھائی کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ کیا فرمایا؟ توتی ملک من تشاء
लेने पर आए तो मालूम हुआ अमीर गरीब कौन बनाता? कभी भी अपनी अमीरी पर फख्र कौन बनाता? तो मेरे दोस्तों, मुसाफिर मांगने वाला आया, और कुरान में भी लिखा कोई मांगने वाला आए और तेरे पास हो तो दरवाजे से हटा। अरे कहो ना, दरवाजे से हटा। कुरान ने क्या फरमाया? कोई मांगने वाला है, दरवाजे से हटाना। अब वो मुसाफिर आए, अब दो जवान खड़े, कौन? हजरत हसन और हुसैन। उन्होंने पूरी दास्तान सुनी, कहा कि भाई बूढ़े अम्मा, बूढ़े भाई, चचा, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, अभी हम घर से खाना लेकर आते। मेरे दोस्तों, लिखा कि हजरत हुसैन अंदर दौड़े, खाने का इंतजाम कर रहे, और हजरत हसन जो बड़े भाई है वो पीने का इंतजाम कर रहे, और बूढ़े मियाँ को मस्जिद में लाए, एक कोने में दस्तरखान बिछाया, और दस्तरखान पर अच्छे से अच्छा खाना, जिसमें लिखा भुना हुआ गोश्त भी है, रोटी भी है, जैतून भी है, और पानी भी है, सब कुछ लाकर रख दिया। हजरत हसन भी लेकर आए, हजरत हुसैन भी लेकर आए, और कहा कि आप खा लो। अब वो बूढ़े चचा बैठ गए, किसके लिए बैठ गए? खाने। एक तरफ हजरत हसन बैठ गए, दूसरी तरफ हजरत। अब वो बूढ़े चचा खा रहे, 2-3 लुकमे खाए तो देखा कि मस्जिद के कोने में एक फटे पुराने कपड़े में एक आदमी बूढ़ा बैठा है, और वो सूखी रोटी के टुकड़े पानी में डिबो रहा है। किसमें? सूखी रोटी के टुकड़े पानी में डिबो रहा है और खा रहा है, सूखी रोटी का टुकड़ा पानी में डिबो। तो वो जो बूढ़े चचा थे उनको रहम आया, कहा कि तुम दोनों जवान हो, यहाँ खाने बैठ गए, मैं भी खाने बैठ गया, वो बूढ़े मियाँ को भी तो बुला लो। अरे वो बूढ़े मियाँ को भी तो बुला लो, इसलिए कि उनका भी तो पेट भूखा होगा, उनके कपड़े भी फटे हैं और वो सूखी रोटी पानी में डिबोते हैं। बस जैसे वो बूढ़े मियाँ ने ये बात कही, हजरत हसन और हुसैन रोए और कहा, ये वही है जिनको आप मिलने आए हो, ये वही है जिनको आप मिलने आए हो, यानी हजरत अली है। तो बूढ़े मियाँ चौंक गए कि मैं भूखा प्यासा इतने अच्छे दस्तरखान पर, और ये तो यहाँ के अमीर है, मालदार है, और ये सूखी रोटी के टुकड़े। वो बूढ़े मियाँ दौड़ते दौड़ते गए और हजरत अली का हाथ पकड़ा और उठाया और कहा कि नहीं, मेरे साथ बैठो, तुम ये सूखी रोटी के टुकड़े नहीं खाओगे, तुम तो अमीर हो, बादशाह हो, मैं तुम्हारे पास ऊंट मांगने आया, मैं तुम्हारे पास खाना मांगने आया, और तुम सूखी रोटी के टुकड़े खाते हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे दोस्त, धारे मार के रोए। अल्लाह अकबर, वो रोना भी कैसा रोना होगा। हजरत अली धारे मार के रोए और क्या कहा, मेरा भी जी चाहता है कि अच्छा खाना खाऊं, लेकिन एक आयत याद आती है तो मेरा हाथ आगे नहीं बढ़ता। कुरान की एक आयत याद आती है, मेरा हाथ आगे। तो बूढ़े मियाँ कहने लगे कि जब आपका हाथ आगे नहीं बढ़ता तो हमारे हाथ कैसे बढ़ेंगे? भाई आपका हाथ आगे नहीं बढ़ता, आपको कुरान ने रोका तो हमको भी तो कुरान ने रोका, वो आयत तो बताओ। मेरे दोस्तों, हजरत अली ने जो आयत बताई, दिल हैरान हो जाए। उस आयत करीमा में ये लिखा, उस आयत करीमा में ये लिखा, जो दुनिया में सब कुछ चाहता है अल्लाह उसको दुनिया में दे देता है, आखिरत में फिर कुछ नहीं होता है। उस आयत में क्या लिखा? जो दुनिया में चाहता है अल्लाह उसको दे देता है, आखिरत में कुछ नहीं, सिर्फ जहन्नम। हजरत अली कहते मैं इसलिए नहीं खाता कि कयामत में खुदा कहेगा क्या लेने आया, दुनिया में तो सब कुछ खिला दिया था, अब क्या लेने के लिए आया है। मेरे दोस्तों, ये आयत करीमा है कहां पर? अरे कहां पर ये आयत करीमा? कुरान में। क्या फरमाया अल्लाह ने? मन काना युरीदुल आखिरा अज्जलना लहू फीहा मा नशाअ लिमन नुरीद सुम्मा जअलना लहू जहन्नम। आयत करीमा में जो दुनिया ही दुनिया मांगता अल्लाह दे देते, फिर आखिरत में। तो मेरे दोस्तों, हजरत अली को इसकी फिक्र थी। मेरे दोस्तों, कहां तक आपको हजरत अली के वाकयात बताता चलूं, और भी मेरे दिलो दिमाग में बहुत से वाकयात आ रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्तों सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि जब अली का यह हाल होगा तो हुसैन हुसैन बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अरे कहो ना जोर से। ये तो मैंने सिर्फ अब्बा की बात बताई, अभी अम्मा की बात। अरे बाकी ना, किन की बात? हजरत एक बात बता दूं, मैं एक बात बता दूं, इसलिए बताता हूं कि हमारी माँ बहनें भी बैठी होगी, और आजकल कपड़े का बड़ा कंपटीशन चलता है ना, शोहर के नाक में दम कर देती भाई। जो मार्केट में कपड़ा जिस स्टाइल का आया, बस वो स्टाइल का कपड़ा चाहिए, चाहे मेरा शोहर उधार लेके आवे, चाहे मर के आवे। कंपटीशन चलता कि नहीं चलता? तो इसी कपड़े का एक वाकया बता दूं ना। अरे बता दूं ना कपड़े का वाकया। और यहाँ बहुत सारे व्यापारी भी कपड़े के होंगे, और मेरे बताने से मुझे लगता है धंधा जोर पकड़ेगा इंशाल्लाह, एडवर्टाइज भी हो जाएगा। मेरे दोस्तों, बड़ा अजीब वाकया। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा एक औरत थी जो गरीब घराने की औरत थी। अरे थी ना गरीब घराने की औरत, इसलिए कि बीवी किनकी थी? हजरत अली। और हजरत अली गरीब, तो फातिमा भी। भाई जो शोहर का पोजीशन होगा वही बीवी का पोजीशन होगा। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु तो इतने गरीब थे मेरे दोस्तों, इतने गरीब थे कि हजरत अली फरमाते
میرے گھر میں ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا جو رات کو دسترخوان بنتا اور سونے جاتے تو وہی کمبل بن جاتا تھا، اور کہتے صبح ہوتی تو اسی میں چارہ رکھ کے میرے گھوڑے کو کھلایا کرتا تھا۔ بھائی ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا، کن کے پاس؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستو اسی لیے کہتا ہوں کہ حضرت علی مال سے غریب تھے لیکن ایمان سے بڑھ کر کسی کا ایمان نہیں تھا۔ ارے ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ چلو میں حضرت فاطمہ کا واقعہ بتاؤں۔ کون سا واقعہ؟ ابھی آپ کو میں نے بتایا کپڑے والا واقعہ۔ میں کون سا واقعہ؟ ہاں سننا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچاری پھٹے پرانے کپڑے پہنا کرتی تھی، بھائی غریب تھی، غریب شوہر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے ابا کے پاس بہت آتا تھا، لیکن ابا صبح کا آیا ہوا شام ہونے سے پہلے تقسیم ہو جاتا۔ ارے میرے دوستوں ایک مسئلہ بتاؤں، آپ کا دل حیران ہو جائے، عقل حیران ہو جائے آپ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی نا؟ ارے کہو نا، آپ تو ایسا مجھے بیٹھ کے دیکھتے ہو جیسے کچھ نہیں جانتے۔ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی نا؟ ارے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ہاں، روزہ، حج، زکات نہیں دی؟ ہاں کتابوں میں لکھا، آپ چوکتے ہوں گے کہ یہ کیسا بڑا مولانا آیا۔ ہاں لیکن میرے دوستوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات نہیں دی۔ زکات کون دے؟ حضور کے پاس مال رہا؟ ارے رہا، پوری زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال رہا ہو اور آپ پر زکات فرض ہوئی ہو۔ قاعدہ ہے کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو اور سال گزر جائے تو زکات۔ ہمارے نبی کے پاس کروڑوں چاندی آئی، کروڑوں سونا آیا، لیکن صبح آتا شام ہونے سے پہلے غریبوں میں تقسیم ہو جاتا، تو جب رہتا نہیں تو زکات کہاں سے آئے گی؟ ارے بھائی بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ ارے مسئلہ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دوستو اب سننا، حضرت فاطمہ کے پاس جو کپڑے تھے پھٹے پرانے، بھائی فاطمہ کے پاس کپڑے کیسے؟ اب سننا، ایک مرتبہ مدینے میں ایک یہودی لڑکی کی شادی، بھائی مدینے میں ایک شادی ہو رہی، اور شادی کس کی ہو رہی؟ یہودیہ لڑکی کی شادی ہو رہی ہے۔ اب ظاہری بات ہے وہ یہودیہ لڑکی بہت مالدار، اور ظاہری بات ہے جب مالدار ہے اور یہودیہ ہے تو اس نے پورے تمام مدینے کی یہودی عورتوں کو دعوت دی۔ وہ یہودیہ لڑکی، اس نے مدینے کی ایک ایک یہودی عورت کو دعوت دی، اور خوب زوردار دھماکے کے ساتھ شادی ہو رہی۔ کس کی ہو رہی؟ ہم لوگوں کی بھی دھماکے کے ساتھ ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی ہماری بھی؟ لگتا ہی نہیں کہ مسلمان کرتا کہ کوئی اور کر رہا ہے نا۔ یہ بھائی بھی گھوڑے پہ بیٹھا، ہاں یہ بھائی دلہا بھائی گھوڑے پہ بیٹھا، اس کو نہیں معلوم ہے کل سے وہ گھوڑی کتنا پریشان کرے گی۔ یہ بھائی بھی گھوڑے پہ بیٹھا، ہاں میرے دوستو معاف کرنا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس لیے کہتا ہوں، یہ بھائی گھوڑے پر بیٹھا اور آگے ناچنے والے ناچ رہے، گانا بجانا، کوئی بینڈ چل رہا اور اس کی ایڈورٹائز ہو رہی۔ میں تو سمجھا کوئی اور ہوگا، بعد میں مجھے نے بتایا مولانا یہ اپنا بھائی ہے، اور نام بھی بتایا، میں نام نہیں لیتا، کہا اپنا بھائی ہے۔ میرے دوستو میری تو عقل حیران ہو گئی کہ جن کے گھر میں کھانے کو نہیں، ان کے گھر میں 3000 روپے بینڈ والے کو دینے کے آ گئے۔ بھائی بینڈ والا مفت میں تو بینڈ نہیں بجاتا ہوگا نا، اور میرے دوستو جب خوب بینڈ بجایا تو گھر میں بھی بینڈ بجے کہ نہیں بجے؟ 6 مہینہ نہیں گزرتا او طلاق او طلاق او طلاق۔ ارے اللہ کے بندے یہ کیا ہو گیا؟ جب گیا تھا تو گھوڑے پر بیٹھا تھا، اور اب یہ طلاق کیسے آ گئی؟ میرے دوستو یہ ہمارے نبی نے فرمایا جس نکاح میں روپیہ پیسہ ایکسٹرا خرچ کرو گے اس نکاح سے اللہ برکت کو چھین لیتا ہے۔ کہو اب تو ایسا معاملہ کہ داڑھی رکھنے کو تیار نہیں۔ ارے بھائی داڑھی نبی کی سنت، رکھنے کو تیار نہیں، کہا بھائی رکھ لے، کہا ابھی 2-4 مہینے میں شادی ہونے والی ہے، تو شادی ہونے والی تو اسے داڑھی کیوں نہیں رکھے؟ ارے بھائی داڑھی کیوں نہیں رکھے؟ شادی ہونے والی ہے تو داڑھی کیوں نہیں رکھے؟ یہ کہتا ہے کہ اصل میں کیا ابھی آج کل لڑکیاں دیکھنے آتی ہیں اور میں لڑکیوں کو دیکھنے جاتا ہوں تو ذرا گال چکنا ہوئے تو اچھا لگے نا۔ اللہ اکبر میرے دوستو، نبی کے چہرے کو توڑ کے جس لڑکی کو دیکھے گا پسند کرے گا، تو پسند کرے گا، اوپر والا نہیں کرے گا۔ اور میں میرے دوستوں قسم کھا کے کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک بار نبی کا چہرہ بناؤ میرے جوانوں، ایک بار نبی کا چہرہ بناؤ، اس کے بعد لڑکی ڈھونڈنے جاؤ، قسم خدا کی اللہ وہ لڑکی دے گا جس کا ذکر آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہوں گے، اور جب تیرے گھر میں آئے گی تیرے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گی۔ ہاں میرے دوستو یہ نبی کے چہرے کی برکت ہے۔ ہم تو سوچے غیروں کا چہرہ بنائے اور گھر جنت بنے، کبھی نہیں بن سکتا میرے دوستو۔ ارے کبھی بنے گا؟ گناہ کر کے آپ چاہو کہ رحمت آئے گی؟ کہتا مولانا بادام پڑھ دو، مجھے کہتا مولانا ابھی آج فرائیڈے نا، اب سنڈے کے دن
आते हैं, ठीक है आए, बहुत सारे लोग आते, कोई बीमार, कोई सीमार, कोई कुछ, और ठीक है भाई होता, किसी को कुछ हुआ नहीं हुआ, बस अल्लाह सबको अच्छा रखे। लेकिन मुझे कभी कभी गम इस पर होता है कि आया और आकर कहता है कि मौलाना बादाम फूको, बादाम पर, हाँ बस वो लेकर आया 1 किलो बादाम। तो पहले तो मैं सोचा कि भाई मैं फूकू तो क्या होगा। कहा मौलाना तुमको मालूम नहीं, वो मेरा बेटा 5 पारे याद किया, अभी तो बिल्कुल पढ़ने नहीं जाता, मार के फटे पढ़ने नहीं जाता। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? तो कहा फूको, उसको खिलाएंगे, वो मदरसे जाएगा। मैंने कहा भाई मेरी फूक तो ऑटोमेटिक है, तो बेचना चाहिए भाई, मेरी फूक में ऐसी ताकत कि मैं फूकूं और तेरा बेटा मदरसे में जाए। खैर मेरे दोस्तों ये सिलसिला चलता रहा। एक मरतबा मैं इंग्लैंड में था, तो इंग्लैंड में एक आदमी 5 किलो ही साथ में, यहाँ इंग्लैंड के मौलाना भी बैठे, भाई माफी चाहता हूं मैं, वो 5 किलो बादाम। मैंने कहा भाई ये क्या पूरा इतना बड़ा बोझ लेकर आया? तो कहा कि मौलाना फूक दो, बहुत सारे बच्चों को खिलाना है, जो मदरसे में नहीं जाते सब बच्चों को खिलाना। मैंने दिल में कहा कि भाई ये सर हमेशा फूकने कहता, कोई मुझे दे तो कम से कम मेरे बेटे खावे तो दुआ तो देवे। ये तो खाली फूकवाता ही जाता, कोई देने को तैयार नहीं। भाई एक बादाम निकाल के कहता नहीं कि मौलाना चखो। भाई हम हिंदुस्तान वाले तो सींग चने के वो बादाम समझते, लेकिन कोई खिलाता नहीं, सब के सब फूकवा के जाते। जब वो बहुत बड़ी ठेले लेके आया, मैंने कहा बैठ जा, मेरा दोस्त था, मैंने कहा बैठ जा। मैंने कहा कि बादाम मैं फूकूंगा, जरूर फूकूंगा, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। मैं आप लोगों से भी कहता हूं जो बादाम लेकर जाते हैं कि मेरे एक सवाल का जवाब दे दे, तेरे घर में टीवी है? कहा है। मैंने कहा तू देखता? कहा। मैंने कहा तेरी बीवी देखती? कहा। मैंने कहा वो जो बच्चे जिनके लिए फुकवाने के लिए लाया ये बच्चे देखते? तो कहा कि हाँ। तो मैंने कहा कि 1 करोड़ मरतबा फूकूंगा फिर भी मदरसे नहीं जाएगा, 1 करोड़ मरतबा फूकूंगा फिर भी मदरसे। क्यों भाई क्यों? जवाब आसान है, मैं कुरान पढ़ के फूकूंगा, वो रहमत है भाई, वो रहमत है। और तेरा बेटा टीवी देखता है, वो लानत है। लानत और रहमत दोनों साथ में जमा नहीं हो सकती भाई, लानत और रहमत दोनों साथ में जमा नहीं हो सकती। खैर मेरे दोस्तों बात इधर से उधर हो रही, बात किसकी हो रही थी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला। नहीं मैं आपको हजरत फातिमा का वाकया सुनाऊं। गरीबी है, कपड़े पर पैबंद लगे हैं, और शादी हो रही मदीने में। किसकी शादी हो रही? यहूदिया लड़की की शादी, और बड़े धूमधाम से शादी। यहूदी तमाम औरतों को बुलाया गया और खाना भी बनाया गया, बड़ी धूमधाम से शादी हो रही। अचानक उन औरतों ने एक मशवरा किया। भाई सुनना, अचानक उन औरतों का एक मशवरा। क्या मशवरा हुआ? वो जिसकी शादी हो रही थी ना, कौन? यहूदिया लड़की, उसको क्या कहा कि तू एक काम कर, तू भी उठ, हम लोग भी चलते हैं, हम फातिमा के घर पर जावे और फातिमा को दावत देवे कि तू शादी में आ। और फातिमा जब शादी में आएगी तो हमारे तो कपड़े चमकते चमकते दमकते दमकते, और फातिमा जब आएगी तो फटे पुराने कपड़े, तो हम फिर उनको छेड़ेंगे और फातिमा को कहेंगे जब तू गरीब है तो तेरा बाप भी गरीब है। नाऊज़ु बिल्लाह। हम क्या कहेंगे? फातिमा जब तू गरीब है तो तेरा बाप भी गरीब है, तेरा खानदान भी गरीब है, तो ऐसे गरीब खानदान में आने की क्या जरूरत है? इस तरीके से किसको सताएंगे भाई, किसको सताएंगे भाई? बहुत खतरनाक प्लानिंग थी, ठीक है नहीं? प्लानिंग भाई बहुत खतरनाक प्लानिंग। अब मामला क्या हुआ? ये यहूदिया लड़की उठी, भाई सुनना, ये यहूदिया लड़की उठी और उसके साथ दूसरी औरतें भी चले हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर। किनके घर पर पहुंचे? हजरत फातिमा बेचारी घर में आटे का काम कर रही, चक्की पीसने का काम कर रही। अब ये सारी औरतें ने आके छोटा सा फातिमा का झोपड़ा, पूरे झोपड़े को घेर लिया और कहा, बहुत तारीफ की, कहा कि तू तो मोहम्मद की बेटी है, तू तो नबी की बेटी है, और तू तो इतने बड़े शख्स की बेटी है, और जब शख्स बड़ा होगा तो बेटी भी बहुत ऊंची होगी, तुझे तो हमारी शादी में आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। हजरत फातिमा बार बार कहती है नहीं मुझे मत कहो, मैं नहीं आऊंगी, मैं दुआ देती हूँ अल्लाह मियाँ बीवी में खूब बरकत देवे, अल्लाह तुम्हारे जोड़े को सलामत रखे, लेकिन मुझे मत बुलाओ। औरतों ने बहुत जबरदस्ती की। क्यों? इसलिए कि इनको तो मजाक उड़ानी थी, बहुत जबरदस्ती की। अब बेचारी फातिमा करती तो क्या करती? कहा ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूं। अब सारी औरतें चली गई। अब हजरत फातिमा घर में बैठ के रो रही है कि जाऊं तो कैसे जाऊं, मेरे तो कपड़े भी फटे पुराने। भाई पुराने कपड़े, फटे कपड़े, पैबंद लगाए कपड़े, किसी जगह पर चमड़े का पैबंद लगा, किसी जगह छालों का पैबंद लगा, ये ऐसे हाल में मैं शादी में जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? अगर फातिमा अभी रो रही है, मेरे दोस्तों कहो सुभान अल्लाह। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, दरवाजे पर किसी ने, हदीस में लिखा तरकल बाबा अहादुन, किसी ने दरवाजा खटखटाया। रोते रोते फातिमा ने पूछा मन बिल बाब, मेरे दरवाजे पर कौन है? बाहर से आवाज आई अबू की या फातिमा, ए फातिमा तेरा अब्बा है। अरे कौन आ गए? कहो सुभान अल्लाह। अबू की या फातिमा, ए फातिमा तेरा अब्बा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस फातिमा उठी कि मेरा अब्बा आ गए, चलो मेरे अब्बा से ही पूछूं कि क्या करना। भाई बेटी मशवरा लेवे ना अब्बा से। कहते उठी और जल्दी से दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो फातिमा कहती मेरी तो अक्ल हैरान, मेरे नबी के हाथ में जो कपड़ा था, कसम खुदा की ऐसा कपड़ा मैंने कभी देखा नहीं था। फातिमा फरमाती वो ऐसा कपड़ा था कि मेरे नबी के हाथ में था और उसकी चमक पहले आसमान पर मालूम हो रही थी। अरे कहो ना अल्लाह अकबर, कैसा कपड़ा लेकर अल्लाह के रसूल। हजरत फातिमा फरमाती थोड़ी देर तक तो मैं सन्नाटे में आ गई कि मेरा अब्बा और ये कपड़ा और ऐसा चमकता जिसकी चमक पहले आसमान पर। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा बेटी फातिमा मुझे घर में तो बुला। भाई तू तो यहीं दरवाजे पर ठहर गई, मुझे घर में तो बुला। हजरत फातिमा ने कहा अब्बा माफ करना लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये कपड़ा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ए बेटी फातिमा ये कपड़ा पहन के उस निकाह में चली जा। ये कपड़ा पहन के उस निकाह में। तो फातिमा ने कहा अब्बा पहन के जाऊंगी लेकिन इसकी चमक दमक तो मेरा झोपड़ा रोशन हो गया, ये कपड़ा है कहां से। तो हमारे नबी ने फरमाया ए फातिमा थोड़ी देर पहले ये कपड़ा मुझे जिब्राइल ने दिया और जिब्राइल ने कहा ये कपड़ा अल्लाह ने दिया और अल्लाह ने फरमाया कि ये तो जन्नत का कपड़ा मैंने जमीन पर उतारा है। मैं कौन सा कपड़ा? अब बताओ जन्नत का कपड़ा होगा कि नहीं, उसकी चमक दमक कोई सुन सकता? अरे कहो ना सुन सकता। जन्नत की तो कोई भी नेमत को कोई सुन नहीं सकता। क्या फरमाया हमारे नबी ने फरमाया आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई जन्नत के बारे में हमारे नबी फरमाते दुआ करो अल्लाह हमको भी ले जावे। भाई अल्लाह सबको जन्नत में ले जावे। दुआ करो अल्लाह ने जैसे इस रात को हुसैन की मोहब्बत में यहां बिठाया, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में भी इसी तरह बिठा देवे। जन्नत की नेमत हमारे नबी ने क्या फरमाया, जन्नत कैसी है, माला इनुन रात वला उज़ुन समियात वला खतर अला क़ल्बि बशर। कहो सुभान अल्लाह, साथ में कहो भाई सुभान अल्लाह। जन्नत क्या है, माला इनुन रात, किसी आंखों ने देखा, जोर से, किसी आंखों ने देखा, वला उज़ुन समियात, किसी कानों ने सुना, वला खतर अला क़ल्बि बशर। हमारे नबी ने फरमाया जन्नत वो है किसी दिल ने उसके बारे में सोचा भी नहीं है। अल्लाह अकबर। वो जन्नत का कपड़ा कैसा कपड़ा होगा, पूरा जोपड़ा रोशन। अब हजरत फातिमा ने वो कपड़ा पहना। भाई सुनना, हजरत फातिमा ने वो कपड़ा, वो सारी यहूदी औरतें इंतजार कर रही कि कब आवे के मजाक उड़ावे, कब आवे के मजाक उड़ावे, कब आवे के मजाक उड़ावे। उनको क्या मालूम जमीन पर तुम प्लानिंग करते हो, आसमान पर अल्लाह प्लानिंग करता है। मैं तो सबको कहना चाहता हूं जो जमीन पर मुसलमानों के खिलाफ प्लानिंग करते हैं, तेरी प्लानिंग 2-4 दिन की होगी, तू जमीन पर करता, ऊपर वाले की प्लानिंग का कोई मुकाबला नहीं। क्या कहा कुरान ने, कहा कुरान कहता इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊहुम। और एक जगह अल्लाह क्या कहते हैं, वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह कहता तुम जमीन पर प्लानिंग करो, तुम्हारी अकल तुम्हारी तरह, और मैं प्लानिंग करूंगा। और अल्लाह की जात इतनी बुलंद, तो अल्लाह की समझ और अल्लाह तबारक व तआला का फैसला, भाई अल्लाह के फैसले से कम कोई फैसला हो सकता? अल्लाह का फैसला सबसे ऊंचा फैसला। तो मेरे दोस्तों अब वो यहूदी औरतें इंतजार कर रही, अभी फातिमा आवे, अभी फातिमा आवे के मजाक उड़ावे। अचानक उन औरतों ने देखा कुछ रास्ते चमक रहे। भाई रास्ते क्या हो रहे हैं? तो सब औरतों को बुलाया कि भाई ये शादी है, शादी के सारी चमक तो अंदर है, ये बाहर क्यों चमक रहा? भाई दाईं तरफ का रास्ता चमक रहा, ये चमक रहा, ये चमक रहा। थोड़ी देर में देखा कि फातिमा आ रही, उनके कपड़े की वजह से जमीन चमक रही है, उनके कपड़े की वजह से जमीन चमक रही। और फातिमा आगे बढ़ती गई और चमक दमक और खुशबू ऐसी बढ़ती गई कि सारी औरतें हैरान। और औरतों में वैसे भी कपड़े की लालच होती है, अरे होती कि नहीं होती? इसका 3000 का तो मेरा 4000 का, इसका 4000 का तो मेरा 5000 का। मेरे दोस्तों कपड़े के पीछे शोहर का सत्यानाश निकल जाता है। अरे होता कि नहीं होता? अब सारी औरतें एक दूसरे का कपड़ा देखती कि भाई तेरे कपड़े में तो वो चीज ही नहीं, वो फातिमा का कपड़ा तो देख। थोड़ी देर में औरतों ने फैसला किया कि हमारा कपड़ा इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं होगा, इसलिए कि तुम्हारा जमीन का है वो आसमान का, तुम्हारा अपना बनाया हुआ वो, तुम्हारा तो कोई दर्जी ने बनाया होगा, कोई मिल में बना होगा, और वो तो अल्लाह की जन्नत में बना। अब हजरत फातिमा जब आई, आकर बैठ गए हजरत फातिमा, तो हजरत फातिमा ने देखी कि कोई बात करने को तैयार नहीं। अरे कोई बात करने को तैयार नहीं, सब कपड़े को देख रहे। औरतों की आदत होती कपड़े को छूकर, भाई ये कहां से आया? तो कहा ये फला स्टोर में से आया। तो दूसरे दिन अपने शोहर को कहा तू तो मुझे घटिया जगह लेके जाता, वो देख वो कितने बड़े स्टोर से कपड़ा लेकर आई।
یہ عورتوں کی ایک صفت ہے بھائی، یہاں ماں بہنیں سنتی ہوگی، میں برائی کرنا نہیں چاہتا، لیکن ایک بات بتاتا ہوں، اور یہ میرے گھر کی بات نہیں، میرے گھر کی بات ہوتی تو مجھے اٹھا کے پھینک دیتے، لیکن میرے دوستوں میرے نبی کی بات ہے کہ ایک عورت شوہر کے گھر میں رہتی ہے، سننا، ایک عورت شوہر کے گھر میں رہتی ہے، 25 سال رہتی، 50 سال رہتی، اور سکھ ہی سکھ ہے بھائی، تھوڑا 19-20 تو سب گھر میں ہوتا بھائی، وہ تو سب گھر میں ہوتا، لیکن عورت کو سکھ ہی سکھ ملا۔ ایک دن اگر شوہر نے کپڑا نہیں لایا تو کہے گی 25 سال ہو گئے میں نے گھر میں سکھ کبھی نہیں دیکھا۔ ہمارے نبی فرماتے اس سے بڑھ کر کوئی ناشکری نہیں ہو سکتی بھائی، بہت ناقدری، بہت ناقدری۔ اور اب تو جیسے ہم لوگوں نے داڑھی کا مذاق بنایا نا، یہ عورتیں پردے کا مذاق بناتی، گھر سے نکلی تو پردے میں، اور وہاں اسکوٹر پہ پہنچی تو پردہ ڈکی میں۔ یہ کیا معاملہ؟ رات کو اپنے شوہر کے ساتھ کہیں نہر کنارے، کہیں دریا کنارے گئی تو وہاں پردہ۔ بھائی یہ مذاق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کل قیامت میں فاطمہ پوچھے گی نا، ارے پوچھے گی نہیں پوچھے گی کہ تجھے مذاق کرنے کے لیے میرے نبی کی شریعت ملی تھی؟ ارے ہے کہ نہیں، یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ایسا؟ خیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب جنت کے کپڑے میں آ گئی، ساری عورتوں میں سناٹا، کوئی پوچھنے کو تیار نہیں۔ بہت دیر کے بعد چند عورتوں نے کہا کہ فاطمہ یہ تو بتا کپڑا کہاں سے آیا، آج بتا دے یہ کپڑا کہاں سے آیا، اس لیے کہ یہ دنیا کی مارکیٹ میں تو مل ہی نہیں سکتا، یہ کپڑا دنیا کی مارکیٹ میں مل ہی نہیں سکتا، بتا یہ کپڑا کہاں سے آیا، دنیا کے بڑے سے بڑا ہیرا لگاؤ لیکن کپڑا چمکے گا، زمین تو نہیں چمکے گی بھائی، زمین تو نہیں چمکے گی، یہ آیا کہاں سے؟ اس لیے میرے دوستوں دیکھا ہوگا ہر کپڑے والا ٹیوب لائٹ کھولی رکھتا ہے، دن دہاڑے ٹیوب لائٹ کھولی، بل آئے تو آئے لیکن کپڑا چمکنا چاہیے تو ہی لے گا، ہے نا؟ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو لوگوں نے کہا کہ فاطمہ اگر ہیرے کا بھی کپڑا ہوتا تو کپڑا چمکتا، تو زمین چمکا رہی۔ حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا کہ یہ کپڑا میرا ابا لے کر آئے۔ کیا فرمایا؟ کہو سبحان اللہ۔ کہا میرا ابا لے کر آئے، اور میرے ابا نے جبرائیل کے پاس سے لیا، اور جبرائیل نے اللہ کے پاس سے لیا، اور اللہ نے کہا یہ جنت کا جوڑا ہے۔ بس حضرت فاطمہ نے یہ کہا، ساری عورتوں کے دل بھائی کس انداز سے کہا، ساری عورتوں نے کہا ابا کو پوچھو نا یہ کپڑا ہم کو مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا، ابا کو پوچھو نا یہ کپڑا جسے زمین چمکے یہ مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا۔ تو فاطمہ نے کہا کہ ہاں ملے گا، ایک بار کلمہ پڑھ لو، دنیا میں نہیں تو خدا جنت میں کپڑا ضرور دے دے گا۔ فاطمہ کا کہنا تھا کہ جتنی عورتیں سب نے کہا کلمہ پڑھا دے، فاطمہ نے پڑھایا اور سب نے پڑھا، نشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ میرے دوستوں ابھی تو کلمہ پڑھتے ہیں کہ دیکھا کہ دور سے ہمارے پیارے نبی آ رہے، اور نبی فرما رہے اے عورتوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے تم سب کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ میرے دوستو جو فاطمہ کا یہ عالم ہوگا، ان کے بھائی ان کے پیٹ سے، ان کے مبارک پیٹ سے جو نکلے ہوئے حسین ہوں گے، ان کی بھی تو شان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میرے دوست حضرت فاطمہ کے بھی بہت سے واقعات ہیں، میں نے تو یہی سوچا تھا آج، اس لیے میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ بیان کرنے کے لیے آئیں گے، سب حضرت حسین پر بات کریں گے، تو میرے جی میں یہ بات آئی کہ حضرت حسین پر بھی کچھ بات کروں، لیکن حضرت حسین کے پیچھے جو ہاتھ کام کر رہے ہیں کون کون؟ حضرت علی، اور کون؟ حضرت اب حضرت علی کے بھی بہت سے واقعات اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے واقعات، لیکن میرے دوستو اب میری بھی ہمت کم ہو جاتی، میں بھی اپنی بات ختم کروں، لیکن ایک بات بتا دوں میرے دوستو، حضرت حسین کے سر پر جب علی کا ہاتھ ہوگا تو حضرت حسین میں دین پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت حسین کے سر پر ماں فاطمہ کا ہاتھ آیا تو دین پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے کہو نا۔ اور سب سے بڑی بات میرے دوستو، حضرت حسین کے بدن پر وہ ہاتھ مبارک آیا، کیسا ہاتھ مبارک آیا، کیسا ہاتھ مبارک آیا کہ ہمارے پیارے نبی آرام کر رہے، کہو صلی اللہ، ہمارے پیارے نبی آرام کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے نبی بالکل دوپہر کا وقت ہے، اور دروازے پر حضرت ابو ایوب کو کھڑا کیا۔ کن کو کھڑا کیا؟ حضرت ابو، اور کیا فرمایا؟ فرمایا ابو ایوب دروازے پر کھڑے رہنا، کسی کو آنے مت دینا، میں تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ بھائی قیلولہ کرنا بھی تو سنت ہے نا، بھائی دوپہر کو سونا بھی تو، ہمارے نبی نے فرمایا میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کروں، ابو ایوب کسی کو آنے مت دینا۔ بھائی اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی رات بھر تھکے ہوئے، دن کے تھکے ہوئے، کن کو دروازے پر کھڑا کیا اور کیا فرمایا؟ کسی کو آنے۔ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میں تو حیران ہو گیا، اس لیے کہ میں نے دیکھا حسین آ رہے ہیں۔ کون آ رہے ہیں؟ اور بچپنا، بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا، وہ آ رہے ہیں۔ اب حضرت ابو ایوب کہتے ہیں روکوں یا نہیں روکوں، اس لیے کہ روکوں گا تو یہ اندر شکایت کریں گے، تو میرے نبی کو تو بڑی محبت ہے، اور اگر نہیں روکوں گا تو حضور نے فرمایا تھا کسی کو آنے
حضرت ابو ایوب کہہ رہے میں سوچ رہا کہ آؤں روکوں نہیں روکوں، کہتے اتنے میں تو میں نے دیکھا دھڑ دھڑ چلتے 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 وہ تو اندر آ گئے. بھائی چھوٹا بچہ اس کو کیا خیال، بس سیدھے اندر آ گئے. حضرت ابو ایوب کہتے میرا دل دھڑکنے لگا کہ کہیں میرے نبی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے. اور کہتے ہوا بھی کیا، ایسا نہیں کہ گھر میں آ کے چپ چاپ بیٹھ گئے، ارے حضور آرام کر رہے تھے، حسین ان کے پاؤں مبارک پر بیٹھ گئے. بھائی حضرت حسین ان کے پاؤں مبارک پر، بھائی نانا تھے، بھائی نانا تھے تو نواز سے پاؤں مبارک پر بیٹھ گئے. حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میں تو حیران ہو گیا کہ اب میرا کیا ہوگا. لیکن کہتے ہیں حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میں دیکھتا رہا کہ حضور کی آنکھ مبارک کھلی، جیسے آنکھ مبارک کھلی تو دیکھا کہ میرے پاؤں پر تو کون ہے، حسین. حضرت ابو ایوب کہتے ہیں کہ میری طرف حضور نے دیکھا اور مسکرائے تو مجھے ٹھنڈک ہو گئی کہ بھائی ناراض تو نہیں. اور پھر حضور نے کیا فرمایا، حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میں حیران ہو گیا. حضور نے فرمایا اے حسین، اے حسین، اے میرے پیارے نواسے، تو پاؤں پر بیٹھا، اوپر آ جا، اوپر آ جا. کہتے اوپر بلاتے گئے یہاں تک کہ سینے پر بٹھا. کہاں بٹھایا، کیوں؟ امت کو بتانا تھا کہ میرے حسین کی جگہ میرا پاؤں نہیں، میرے حسین کی جگہ میرا دل رکھا ہوا ہے. بھائی میرے حسین کی جگہ میرا پاؤں نہیں، حسین کی جگہ میرا دل رکھا. اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا میرے پیارے حسین اپنا منہ کھولو. حضرت حسین چھوٹے بچے نے کہتے اپنا منہ کھولا تو حضور نے اپنا مبارک تھوک حضرت حسین کے منہ میں رکھ دیا. بھائی حضور نے اپنا مبارک لعاب، اپنا مبارک تھوک حضرت حسین کے منہ میں رکھا اور کہا کہ حسین ایک زمانہ آئے گا تو امتحان میں ہوگا، کامیاب ہو جانا، حوض کوثر پر تیری میری ملاقات ہو جائے گی. میرے دوستو وہ امتحان آیا میدان کربلا میں، آیا نا امتحان. کہاں پر آیا امتحان؟ لیکن میرے دوستو آپ بالکل جم کے بیٹھنا، میں ایک بہت امپورٹنٹ بات بتا کر بات ختم کروں گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، بھائی سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ. میدان کربلا، بھائی جلدی جلدی جواب دینا. میدان کربلا میں گئے نا، زور سے بھائی میدان کربلا میں گئے نا، میدان کربلا میں. اچھا میرے سوال کے ایک ایک سوال کا جواب دینا. آپ جب میدان کربلا میں گئے تو راستے میں آپ کو روکا تھا نہیں روکا تھا؟ نے روکا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکا. سب نے کہا حسین مت جاؤ، کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا، میدان کربلا میں مت جاؤ. حضرت حسین نے ایک ہی آواز کہی، نبی کا نواسا، علی کا بیٹا، حق کے واسطے قدم اٹھا، واپس پلٹ نہیں سکتا. ارے کہو نا سبحان اللہ. گئے تھے نا حضرت حسین میدان کربلا میں. اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھوں، حضرت حسین کیوں گئے تھے میدان کربلا میں؟ بھائی کیوں گئے تھے میدان کربلا میں؟ ان کے گھر میں کھانا تھا کہ نہیں تھا؟ ارے کہو نا تھا یا نہیں تھا؟ ارے میرے دوستوں کتاب پڑھو، حضرت حسین کے پاس دولت تھی، مال تھا، بیوی تھی، بچے تھے، مکہ میں پراپرٹی تھی، مدینے میں پراپرٹی تھی. مکے کی نمازیں پڑھ سکتے تھے، مدینے میں نمازیں پڑھ سکتے تھے، لیکن مکہ بھی چھوڑا، مدینہ بھی چھوڑا، پراپرٹی بھی چھوڑی، جائیداد بھی چھوڑا اور بیوی اور بچوں کو لے کر میدان کربلا میں آئے. کیوں آئے؟ صرف اس لیے آئے کہ گناہ ہوتا ہے، حسین سب برداشت کرے گا لیکن زمین پر گناہ کو کبھی برداشت نہیں کرے گا. بھائی اسی لیے تو آئے نا کہ یزیدی حکومت میں شراب، یزیدی حکومت میں جھوٹ، زنا، یہ سب گناہ ہو رہے تھے. حضرت حسین نے قسم کھائی جان دے دوں گا لیکن میرے نانا کے قانون کو ٹوٹنے نہیں دوں گا. بھائی کیا ہو رہا تھا؟ کہو گناہ. کیا ہو رہا تھا؟ زور سے کہو بھائی کیا ہو رہا تھا؟ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا. اور میرے دوستوں فیصلہ دل کو ہلا دینے والا فیصلہ بتا دوں نا آپ کو. ارے بتاؤ نا کیسا فیصلہ؟ میرے دوستوں توجہ کے ساتھ سننا. وہ حضرت حسین تھے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے بڑے بیٹے علی اکبر کو کہا کہ بیٹا جا اکیلا میدان میں اتر جا. یہ اکیلا، اور سامنے 8,000 سے زیادہ، کتنے الگ الگ روایتیں ہیں، 8,000، 11,000، 12,000، اور یہاں اکیلا بیٹا علی اکبر جس نے ابھی جوانی میں قدم رکھا. حضرت حسین نے فرمایا بیٹا چلا جا. تو بیٹا ٹھہر گیا. تو ابا نے کیا کہا؟ ابا نے کہا کہ بیٹا چلا جا، حق کے واسطے جاتا ہے، حوض کوثر پر ملاقات کریں گے. میرے دوستوں وہ بیٹا علی اکبر جب میدان میں گیا اکیلا، بھائی اکیلے کون؟ حضرت علی اکبر اکیلے میدان میں. اور میرے دوستوں دشمنوں نے جو گھیرا اور جو مارا، میرے دوستوں آج بھی کتابوں میں لکھا کہ بدن کے 3 ٹکڑے ہو چکے ہیں اور وہ تینوں ٹکڑے حضرت حسین کے سامنے پھینکے گئے. بتاؤ میرے دوستوں ہم بھی تو باپ ہے نا؟ کہو نا. تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا ہمارے بیٹے کے 3 ٹکڑے سامنے پھینکے جائے، باپ برداشت کرے گا؟ ارے کہو نا برداشت کرے گا؟ حضرت حسین اپنے پیار بھرے ہاتھوں سے تینوں ٹکڑوں کو جمع کر رہے اور رو رہے اور کہہ رہے کہ علی اکبر میرا بیٹا تو اللہ کے راستے میں چلا
گیا؟ ابھی تو کہہ رہے کہ کان میں آواز آئی، عورتوں کی آواز آئی کہ حسین گھر میں آؤ، خیمے میں آؤ، پیچھے آؤ۔ حضرت حسین دوڑے دوڑے پیچھے گئے، خیمے میں عورتیں تھیں۔ حضرت حسین گئے، جا کر پوچھا اپنی بیٹی، اپنی بیوی، اپنی بہن کیا ہوا؟ کہا تمہارا چھوٹا بیٹا تڑپ رہا ہے اور لگتا ہے کہ جان چلی جائے۔